ایک نئی کڑی ہماری رمضان کی سیریز میں ہم جوڑتے ہیں، جس کے اندر انشاءاللہ آج جو بات اس جمعہ خطبے میں رکھنے کی کوشش کروں گا وہ ہوں گا رمضان میں ہونے والی عمومی غلطیاں، یا رمضان میں یہ غلطی ہم نہ کریں، یا رمضان سے متعلق اعمال میں یہ مسٹیک ہم سے نہ ہو یاد رکھیں۔ تو وہ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ عمومی طور سے جب رمضان آتا ہے تو یہ مسٹیکس اور یہ غلطیاں ہم سے ہو جاتی یاد رکھیں۔ اب یہ غلطیاں لا علمی کی وجہ سے ہو سکتی، یہ غلطیاں سماج میں چونکہ ایک سسٹم چلا ہے، ٹریڈیشن ہے کہ ایسا ہوتا ہے تو لوگ سب کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہوتی ہے، یا یہ غلطیاں ہماری سمجھ کی وجہ سے ہوتی ہے یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ان غلطیوں کے ہم اصلاح کریں، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، کسی بھی عمل میں کسی بھی عبادت کو پرفیکٹ کرنے کے لیے یاد رکھیے اس کے اندر جیسا اللہ کی کتاب نے حکم دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ویسا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور عموماً کیا ہوتا ہے، کبھی کبھار غلطیاں آ جاتی ہے، کبھی انسان کرتا نہیں، آ جاتی ہے، جیسا کہ زمانے سے کسی عمل کو انسان کرتا رہے اور اس پر ریویژن نہ کرے تو ان چیزوں کو دیکھے گھستے چلی جاتی، وہ چیزیں مٹتے چلی جاتی، وہ چیزوں کا جس کو کہیں گے، جیسا مثال کے طور پہ ایک آدمی سورت پڑھ رہا ہے لیکن اگر کسی کو سنا کر اس کے اصلاح نہ کر لے تو اس کا تلفظ، اس کے مخارج، حالانکہ وہ اچھا پڑھتا تھا لیکن وہ سمجھ ایک وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی جاتی یاد رکھیں۔ تو لہٰذا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو غلطیاں آج میں رکھوں گا آپ لوگ جان مجھ کے کرتے ہیں یا ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن ہو جاتی ہے تو یہ ہم نہ کریں، اس کو اوائڈ کریں تاکہ ہمارے روزے کا مکمل طور سے کمپلیٹ بینیفٹ اور فائدہ اٹھا سکیں۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا فضل، جود اور کرم رہا کہ اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب کیا، اس لیے کہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، ایک حدیث کا مفہوم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ ایک صحابی شہید ہوئے تھے اور اس کے ایک سال بعد دوسرے صحابی کی بیماری سے یا طبعی موت ہوئی، مطلب شہادت نہیں ہوئی، عام طور سے جیسا انسان انتقال کر جاتا ویسا ہوا، لیکن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جو طبعی طریقے سے انتقال کر گئے اور ایک سال بعد انتقال کر گئے وہ جنت میں شہید سے پہلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا، اللہ کے رسول فلاں صحابی شہید ہوئے اور میں نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں بعد میں جا رہے ہیں، اور فلاں ایک دوسرے صحابی جو شہید نہیں ہوئے وہ ایک سال بعد انتقال کر گئے وہ پہلے جا رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کئی اعمال بیان کی کہ اس نے یہ بھی کیا اور یہ بھی کیا ایک سال میں زیادہ، لیکن ایک چیز خاص طور سے بیان کی، اس نے رمضان بھی تو زیادہ پایا، اس نے نمازیں پڑھی اس روایت کے الفاظ، لیکن یہ الفاظ بھی ہے اس نے رمضان بھی تو زیادہ پایا، اس لیے وہ شہید سے پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ تو اندازہ لگائے کہ رمضان زیادہ پانے کی فضیلت کیا ملی۔ یہ شہید کے معاملے میں تو ہم جانتے ہیں وہ جنت جانے والے، لیکن یہ شخص چونکہ اس نے اعمال زیادہ کیے اور ایک رمضان بھی پایا تو اس نے فضیلت اٹھایا۔ تو لہٰذا رمضان ایک غنیمت موقع ہے اللہ رب العزت جو مجھے اور آپ کو دیتا ہے، ایک موقع دیتا ہے کہ اپنے ایمان کو ریوائیو کر لے، اپنے آپ کو ریچارج کر لے اور پھر اس کو زندگی اور باقی رہی اصل چیزیں۔ چلیے آئیے آج جو ٹاپک ہمارا جو عنوان ہے کہ رمضان میں ہونے والی جو کامن مسٹیکس ہے یا یہ غلطیاں جو ہم نہ کریں یا ان غلطیوں سے بچیں ہم رمضان میں، اس میں پہلی چیز ہم انشاءاللہ عزیز سحر کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں گے۔ سحری جس کو عام زبان میں بولتے ہیں، سحور یاد رکھیں، لیکن وہ سحر بولے تو زیادہ اردو میں اسی طرح سے لوگ سمجھتے ہیں۔ بہرحال تو سحر میں جو ہوتی ہے مسٹیکس یاد رکھیے، ان غلطیوں کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ مسٹیکس ہم سے کم از کم سحر کے معاملے میں نہ ہو، چونکہ سحر روزے کی ابتدا ہے یاد رکھیں۔ اس کے بعد موقع ملا تو ہم روزے کے دوران اور پھر افطار کے تعلق سے کچھ غلطیاں دیکھنے کی کوشش کریں گے اور ان غلطیوں سے اپنے آپ کو ہم بچانے کی جو ہے کوشش کریں گے۔ تو آئیے پہلی غلطی جو سحر کے تعلق سے ہم سے ہوتی یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کا یہ مسئلہ یاد رکھیے، آپ اس کو سمجھ لیں کہ اس کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے، فجر سے پہلے کرنا ضروری یاد رکھیں۔ فرض روزوں میں اس کی نیت کرنا ضروری ہے، نفل روزوں کا معاملہ یہ کہ آپ صبح اٹھ جائیں نیند میں سے اور کچھ کھایا پیا نہ ہو اور حالات لگے کہ اب روزہ رکھ لینا چاہیے تو آپ رکھ لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس کے مطلب فجر کے بعد بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دوا اٹھے فجر کے بعد اپنے بیویوں کے پاس بول بھیجایا کہ کچھ کھانے کے لیے، سب نے کہا کچھ بھی نہیں، تو کہا چلو آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں، تو آپ نے فجر کے بعد نیت کی اس کے۔ لیکن رمضان کا معاملہ ایسا نہیں، فرض روزوں کا اور فرض روزوں کی اگر قضا کر رہے ہیں آپ، قضا بھی ہوتی ہے نا اس کی جو چھوٹ جاتے ہیں، ان دونوں کے لیے نیت کا فجر سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ اب میں یہ پوائنٹ کیوں رکھ رہا ہوں کہ آپ فجر سے پہلے نیت، ہمیں کوشش کرنا چاہیے فجر سے پہلے نہیں، رات میں ہی ہم نیت کر لیں۔ وجہ یہ کہ غلطی سے سو جائے، نیند نہ کھلے تو پھر کیا کریں گے، کیونکہ نیت نہیں کی تھی تو نیت کر کے ہی سو جائے۔ آپ سمجھ لیجئے اٹھ گئے تو ٹھیک ہے، نیت کے مطابق اٹھے، سحر کی، روزہ رکھا، لیکن کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے اور سیدھا فجر میں اٹھے، سحر کا وقت چلا گیا، تو بھی آپ روزہ چاہے تو رکھ سکتے، یاد رکھیے اس میں مسئلہ نہیں یاد رکھیے۔ تو لہٰذا نیت کا پہلے کر لینا یا رات میں نیت کا کر لینا احتیاطاً، تاکہ اگر غلطی سے ہم نہ بھی اٹھ سکے، غفلت ہو جائے، نیند ہے وغیرہ ہے جو بھی ہے، تو ہمارا روزہ درست رہے یاد رکھیے۔ اب ایک سوال اور آتا ہے یاد رکھیے جو اس کے اندر ہی یاد رکھیے، وہ یہ دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا ایک طرح سے، یہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رات میں آپ نیت کر کے سو جائے اور اگر کسی وجہ سے سحر نہ بھی ہو تو وہ روزہ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ تو ایک سوال آتا ہے، کیا ہم بغیر سحر کے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں؟
تو یہ بھی غلطی ہمارے پاس یاد رکھیے، اس کا علم ہمیں نہیں ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہو یا نفل روزے ہو، دونوں کے لیے سحر کرنا صرف سنت ہے، کنڈیشن نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مطلب بغیر سحر کے روزہ بھی بالکل مکمل ہے۔ اب یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں، غلطی سے اگر سحر چھوٹ گئی تو پھر روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا سحر چھوٹ گئی تو روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں سحر چھوٹ گئی، آپ کی طاقت نہیں روزہ رکھنے کی چونکہ آپ بیمار ہیں اور سحر کر کے ہی روزہ رکھ سکتے ہیں، جو بھی بیماری ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو آپ روزہ چھوڑ دیں گے چونکہ بیماری کا مسئلہ ہے اور سحر کے بغیر رکھ نہیں سکتے۔ لیکن ایک آدمی تندرست ہے، نوجوان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، عام زبان میں ہٹا کٹا ہے، اس کو کیا مسئلہ روزہ رکھنے میں، وہ تو کنٹینیو کر سکتا، لیکن وہ بھی نہیں رکھتا۔ کیوں؟ چونکہ اس کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ بغیر سحر کے روزہ نہیں ہوتا، تو لہٰذا وہ کیا کرتا ہے، سحر نہیں کرتا ہے تو پھر روزہ بھی نہیں رکھتا ہے۔ تو یاد رکھیے رمضان ہو یا غیر رمضان روزے آپ رکھیں، سحر کنڈیشن نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ شرط سمجھتے ہیں؟ شرط کا معنی ہوتا ہے جب تک یہ کام نہیں کریں گے تو دوسرا کام نہیں ہوگا۔ جیسا نماز کے لیے غسل اور وضو شرط ہے، مطلب یہ نہیں ہوں گے تو نماز نہیں ہوتی، تو ویسے جو سحر جو کرنا، سحر میں کھانا کھانا، یہ صرف سنت ہے، مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے، کرنا چاہیے۔ میں جب یہ پوائنٹ رکھ رہا ہوں تو میں ہرگز ہی نہیں کر رہا ہوں کہ سحر کو آپ چھوڑ دیں اب آپ کو مسئلہ معلوم ہوگا، تو نہیں، کرنا چاہیے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں ان کے لیے پوائنٹ رکھ رہا ہوں جو نہیں کر پاتے، اور نہیں کر پاتے تو یہ سوچتے کہ اب روزہ نہیں ہے اور پھر روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی جہالت اور کتنی بڑی غفلت کی بات ہے کہ ایک انسان صرف لا علمی کی وجہ سے فرض روزوں کو چھوڑ دے رہا ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی۔ تو کوشش یہ کرے کہ رمضان کے اندر رات میں سوتے وقت ہی نیت کر لے، اسی کے ساتھ ساتھ اگر سحر نہ کر پائے تو بھی روزہ رکھنا آپ کا درست ہے، یاد رکھیے، اس میں کوئی ڈاؤٹ اور اس میں مسٹیک ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی یاد رکھیے نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ ہوتا ہے یاد رکھیے جو سحر کے تعلق سے یاد رکھیے، اور یہ مسئلہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں سحر کرنا چونکہ واجب ہے اور اس کو کرنا چاہیے، تو وہ اس حد تک سحر کرتے ہیں کہ اگر سمجھ لیجئے کسی وجہ سے سوتے رہیں اور فجر ہو گئی یا فجر کی اذان پہ اٹھے، تب بھی اٹھتے ہیں، ایک گلاس پانی یا ایک نوالا کھاتے ہیں اور پھر روزے کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ فجر ہونے کے بعد آپ کچھ بھی کھا بھی نہیں سکتے، اس سے روزہ نہیں ہوتا ہے، لیکن مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسا جب نیند ہوشیار ہو تو تب نماز کا ٹائم، حدیث کے اندر الفاظ ہے نا، کوئی انسان غفلت میں تھا، سو گیا، اب عصر کا وقت جانے پہ ہے یا چلا گیا اور پھر اٹھا، تو جب وہ اٹھے تب اس کے لیے وقت ہے، چونکہ وہ غفلت میں تھا، نیند میں تھا نا، اس کو پتہ نہیں چلا، تو وہ اس مسئلے کو لاتے اور روزے پہ بھی لگا دیتے ہیں کہ ابھی اٹھے نا ہم، تو اب کیا کرتے ہیں، گھٹ پانی پی لیتے ہیں اور روزہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ بہت اللہ ماشاءاللہ کوئی کر رہا ہے، یہ بالکل کامنلی میں نے یہ مسئلہ سنا لوگوں سے کہ آج بہت لیٹ ہو گئے تھے، 7 بجے پانی پی کے سوئے۔ تو میں نے ایک دو بار سنا، پھر میں نے پوچھا 7 بجے پانی پی کے سوتے اس کا کیا معنی ہے؟ تو بولے وہ سحر ضروری ہے نا، ہاں، تو بولے سحر نہیں ہوئی تو ہم کیا کرتے، بولے جب بھی اٹھے ایک گھٹ پانی پی لیتے اور روزے کنٹینیو کرتے۔ فجر کے بعد آپ نے کچھ بھی کھایا، کچھ بھی پیا تو روزہ نہیں ہوتا ہے آپ کا۔ تو لوگ سحر کو اتنا مطلب جس کو کہتے واجب سمجھ رہے، ضروری سمجھ رہے کہ فجر کے بعد بھی سحر چالو ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ غفلت بھی ہوتی ہے سحر میں، جس کو آپ خاص طور سے یاد رکھے، اور یہ سوالات لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ہمارے پاس اذان تو 15 منٹ لیٹ ہوتی، لیکن اب اذان تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ سحر کرتے تھے۔ ارے وہاں اذان اس زمانے میں اول وقت میں دی جاتی تھی، بالکل جیسا کہ سحر کا وقت ختم ہوا تو اذان ہوتی تھی، تو تب آپ کو سحر اذان تک کرنا تھی، ہماری اذانوں تک نہیں کرنا ہے، کوئی 10 منٹ بعد، کوئی 15 منٹ بعد، کوئی 20 منٹ بعد، کوئی آدھے گھنٹے بعد چل رہا ہے، تو یہ اذان نہیں ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذان ہوتی تھی، ایک ہوتی تھی فجر سے پہلے اور ایک ہوتی تھی فجر کی ابتدا پر۔ فجر سے پہلے کی اذان ہوتی تھی، اس کو بولتے تھے تہجد کی اذان، جو لوگوں کو جگانے کے لیے ہوتی تھی۔ اسی لیے حدیث میں الفاظ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بلال اذان دے تو تم کھانے پینے سے مت رکو، ہاں جب ام مکتوم اذان دے تو تم کھانے پینے سے رک جاؤ، چونکہ وہ فجر کی ابتدا پہ اذان دیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھی، پہلی فجر سے پہلے، وہ کس لیے ہوتی تھی، تہجد میں اٹھانے کے لیے، سحر کے لیے اٹھانے کے لیے، اور دوسری اذان کب ہوتی تھی، فجر کی ابتدا پر، جو بولیں گے فجر کی اذان۔ پہلی اذان دیتے تھے بلال رضی اللہ عنہ، دوسری اذان دیتے ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ تو آپ نے کہا بلال کی اذان پہ کھانا پینا مت چھوڑو، ام مکتوم کی اذان پر کھانا پینا چھوڑ دو، چونکہ وہ فجر کی ابتدا پہ اذان دیتے ہیں۔ تو اس سے ایک اور بات پتہ چلی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر میں اٹھانے کے لیے کیا کرتے تھے، اذان دی جاتی تھی، اس کو عام زبان میں تہجد کی اذان بول لیجیے آپ، تو اذان دی جاتی تھی۔ ہمارے پاس شہر میں اٹھانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، مطلب ٹریڈیشنلی چلا آ رہا ہے، مطلب نسل در نسل چلا آ رہا ہے، کوئی باجے بجا رہا ہے، کوئی ڈھول بجا رہا ہے، کوئی ڈفلی بجا رہا ہے، کوئی الیکٹرک پولز بجا رہا ہے، ہوتا ہے نا آپ کے محلے میں جو ہالو والے پولز آتے ہیں نا، اندر سے خالی آتے لوگ اس کو بجاتے، وہ گھنٹے کی ایسی آواز کرتے بہت زور سے، تو کوئی پولز کو بجا رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، مطلب گانے اور بجانے کی آلات بجائے جا رہے فجر میں اٹھانے کے لیے، یا پھر وہ لوگ جو خاندان در خاندان گا گا کر اٹھاتے ہیں وہ آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے ہیں، قوالیاں گا رہے ہیں، ترانے پڑھ رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں۔ سنت موجود ہے اذان،
سنت موجود ہے کہ فجر میں اذان دی جاتی ہے، وہ معاف کرنا سحر میں اذان دی جاتی تھی، لیکن اب چونکہ اب سنت کو ماننا تو ہے ہی نہیں ہے، تو طے کر چکے ہم لوگ، جو سسٹم چلے آ رہے ہیں بس وہ چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے کہ جب بلال اذان دے تو کھانا پینا مت روکو، تو کون سی اذان دے رہے بلال؟ فجر کی نہیں ہو، وہ سحر کی اٹھانے کے لیے تہجد کی اذان ہے۔ جب ام مکتوم اذان دے تو کھانا پینا چھوڑ دو، اس لیے کہ فجر میں اذان دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ بھی مسئلہ ہاں پاس کی اٹھانے کے لیے سسٹم شریعت میں موجود ہے، لیکن ہم نے پیرلل سسٹمز نکال دیے جو بہرحال وہ الگ الگ ڈھنگ سے ہر الگ جگہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے بہرحال، تو یہ چل رہا ہے۔ تو اس بات کو آپ یاد رکھیے، ان مسائل کو سحر کے تعلق سے یاد رکھیے۔ بھائی سحر میں ایک اور غلطی جو ہم سے ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ سحر کے وقت جو نیت کا میں نے کہا کہ رات میں سوتے وقت نیت کر لے، سحر میں نیت کر لے، اٹھ گئے تو فرض روزہ ہے نا، تو ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ لوگ نیت کرتے ہیں اور اس کے لیے الفاظ ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں نیت کیا ہوتا ہے وہ بھی جان لیں۔ نیت دل کے ارادے کو بولتے ہیں۔ جیسا مثال آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں کسی کا گھر نظر آئے جو بڑا غریب آپ کا پڑوسی ہے، محلے والا ہے، آپ نے نیت کر لی کہ اب جمعہ سے جانے کے بعد کچھ خرید کے لا کے اس کو دے دوں گا، تو یہاں آپ نے کیا کیا مجھے بتائیے؟ جب نیت کیا تو کیا کیا؟ کسی بازو والے کو پکڑ کے بولا میں نیت کرتا ہوں اس پڑوسی کو اناج دینے کے فلاں فلاں، کچھ بولا آپ نے؟ نتھنگ۔ آپ نے دل میں سوچا اور آگے بڑھ گئے، پھر جمعہ پڑھی، پھر دکان گئے، سامان خرید اور دے دیا، اجر مل گیا۔ نیت کرنے پہ ایک نیکی مل گئی، عمل کرنے پہ پھر آپ کو آگے کے 1 سے 10 اور اس سے آگے کی نیکیاں مل گئی۔ لیکن یہاں کچھ بولا آپ نے منہ سے؟ نہیں۔ تو نیت بولتے ہیں دل کے ارادے کو۔ جب انسان دل میں کسی کام کو سوچتا ہے، اس کو بولتے ہیں عربی میں نیت۔ اس نے نیت کر لی۔ تو ہمارے پاس سحر کی نیت کا بھی مسئلہ ہے، اس کے الفاظ لوگ پڑھتے ہیں، مطلب بولتے ہیں نیت لیکن پڑھتے ہیں الفاظ، ٹھیک ہے؟ اور بہت ایک کامن الفاظ ہے، ہو سکتا ہے میں پڑھنے میں غلطی کروں چونکہ عموماً میں پڑھتا نہیں ہوں، ایک نیت کے لیے ایک الفاظ ادا کرتے ہیں، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فی رمضان، اور بھی اس کے آگے آگے لمبا لمبا رہتا ہے، الگ الگ جگہ پہ الگ الگ اس میں الفاظ ایڈڈ ہے۔ تو دیکھیے نیت دل کا ارادہ ہے، میں نے اس کی مثال بھی دے دی، آپ نے پڑوسی کو غریب کو دینے کی ارادہ کے دل میں سوچ لیا، تو یہ نیت۔ اب آپ گاڑی چلا رہے ہیں، مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے بڑھو، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کو لیفٹ سائڈ جانا ہے، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ پہلے دل میں نیت کرتے ہیں کہ لیفٹ جانا اور چلے جاتے ہیں، کہ آپ بولتے ہیں میں گاڑی کو ٹرن لے رہا ہوں لیفٹ سائڈ اور فلاں ہے، منہ میرا اس کی طرف ہے، اس کی کچھ بھی نہیں کرتے آپ نے دل میں سوچا، اس کے بعد عمل شروع ہو گیا، آپ نے سوچا اب رائٹ جانا ہے، دل میں سوچا اور عمل شروع ہو گیا، اسی کو بولتے ہیں عربی میں نیت۔ اب نیت کے الفاظ روزے میں ہم نے نیت کے الفاظ بنا لیے اور فرض روزے میں یہ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ ثابت ہی نہیں ہیں، جو یہ جو نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فی، یہ ثابت ہی نہیں ہے، نہ صحابہ سے ثابت۔ اور سب سے بڑا اس کا مسئلہ کیا معلوم آپ کو پرابلم کیا ہے؟ اس میں عربی بھی غلط ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مسٹیک عربی میں نہیں کر سکتے، یاد رکھیں۔ کیا مسٹیک عربی میں اس کے معلوم؟ کوئی چھوٹی موٹی مسٹیک نہیں ہے، یہ جو نیت کے الفاظ ادا کر رہے ہیں لوگ، ایک تو ثابت نہیں ہے، ایسا کرنا بھی نہیں ہے، صرف دل کا ارادہ ہے، اور وہ الفاظ بھی غلط ہے۔ نویت ان اصوم غدا، میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی۔ دیکھیے عربی زبان میں جو ابھی گزر رہا ہے آج، اس کو بولتے ہیں الیوم، جو کل گزر چکا یسٹرڈے اس کو بولتے ہیں الامس، اور جو کل آنے والا ہے ٹمارو اس کو بولتے ہیں غدن۔ تو نویت ان اصوم غدا، میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی۔ اب مجھے بتائیے رمضان شروع ہوتا ہے تو کب سے شروع ہوتا ہے؟ کب سے شروع ہوتا ہے؟ مغرب سے شروع ہو جاتا ہے نا، تو آپ پہلے روزہ رکھتے ہیں، پہلے سے جو ہے تراویح پڑھتے ہیں، پہلے تراویح پڑھتے ہیں، تو مطلب مغرب میں ہی وہ تاریخ چالو ہو گئی، مطلب ایک رمضان کب چالو ہوا؟ مغرب میں، پھر اس کے بعد عشاء میں تراویح پڑھی، پھر اس کے بعد پہلی سحر کی، پھر اس کے بعد پہلا روزہ رکھا، مطلب دن چالو ہوتا ہے مغرب سے۔ اب نیت کیا کر رہے ہیں آپ؟ فجر میں کر رہے ہیں، اور نیت کیا کرے؟ کل کے روزے کی، ایڈوانس نیت چل رہی ہے ایک دن۔ نویت ان اصوم غدا، مطلب روزہ رکھ رہے 1 نمبر کا، نیت کرے 2 نمبر کے روزے کی، پھر دوسرے روزے میں کرے تیسرے روزے کی نیت، تیسرے روزے میں کرے چوتھے، تو اس میں عربی کی بھی مسٹیک ہے۔ تو یاد رکھیے ایک تو سنت سے ثابت نہیں، بس یہی کافی تھا ہمارے بھی، اس پر یہ عربی عبارت بھی صحیح نہیں یاد رکھی، جس نے بھی بنایا جلد بازی میں بنا لیا کہ بھائی آپ لوگوں کو نیت دینا، چلو لکھ دو کل کے روزے کی، چونکہ اس کو اگر آج رات ہے تو آج ابھی ہے، اور دن جو فجر آئیں گی تو کل شروع ہوں گا، ویسے نہیں ہے، تو اس میں عربی کی مسٹیک ہے۔ تو آپ کو الفاظ ادا نہیں کرنا، نیت کے لیے کیا کرنا ہے؟ دل میں ارادہ کہ روزہ رکھنا ہے بس، اور روزہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہوتا، کوئی چیز کی بولنے کی ضرورت نہیں۔ اور یاد رکھیے ہر عمل سے پہلے جو حدیث کے الفاظ ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے، اس کا معنی یہی ہے دل میں ارادہ کرنا، ٹھیک ہے؟ دل میں ارادہ کرنا ہی اس کا معنی ہے، کہیں بھی آپ کو الفاظ ادا نہیں کرنا، یاد رکھیں۔ تو اس بات کو آپ سمجھ لیں، اس کو ذہن نشین کر لیں، ورنہ اتنی جس کو کہیں گے اہم عبادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے اس کی مغفرت اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، اس عمل کی ابتدا بھی ہم ایک رانگ چیز سے، ایک غلط چیز سے، غلط دعا سے اس کو شروع کر رہے ہیں، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہم کو دل میں ارادہ کرنا ہے، یہ اس کو نیت کہتے ہیں، یاد رکھیے، اور یہی انشاءاللہ عزیز کافی ہوتی ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں سحر میں غفلت جو ہم سے ہوتی ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ سحر کے وقت ہم اٹھتے ہیں اور یہ بہت
پرائم ٹائم ہے دعا کے لیے. اب دعا میں آپ اپنی حاجت بھی پوری کروا لیجئے, دعا میں آپ اپنی مغفرت بھی کرا لیجئے, دعا میں آپ اپنی بیماری کو دور کروا لیجئے. دعا بہت پرائم ٹائم ہے. عموماً یہ ٹائم پورا سال رہتا ہے, لیکن پورا سال تو ہم اٹھتے نہیں اس وقت جو سحر کا وقت ہوتا ہے. خصوصاً ہم رمضان میں تو سب اٹھتے ہیں, لیکن ہماری غفلت یہ ہوتی ہے کہ اس ٹائم کو ہم دعا کے لیے خاص نہیں کر رہے ہیں, توبہ کے لیے خاص نہیں کر رہے ہیں, استغفار کے لیے خاص نہیں کر رہے ہیں. اٹھتے اور صرف سحر کرتے ہیں. جلدی بھی اٹھ گئے تو کوئی یہ کام نہیں کرتا, اور دیر سے اٹھا بھی تو کام, مطلب بس اس کو سحر کا وقت ہی سمجھتے ہیں, صرف کھانے کا وقت سمجھتے ہیں, جبکہ یہ پرائم ٹائم ہے پورے لائف کا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ہر مصیبت زدہ, ہر دکھ جس کو کہیں گے دکھ جو انسان دکھ سے گزر رہا ہے, ہر تکلیف اور بیماری سے گزرنے والے انسان, سب کے لیے وقت ہے. کیا وقت ہے؟ یاد رکھیے, بڑا اہم ٹائم. لوگ پوچھتے کس وقت دعا کرے تو قبول ہوتی ہے, تو یہ وقت ہے دعا قبول ہوتی ہے. کون سا وقت؟ سحر کا وقت, فجر سے پہلے کا وقت, رات کا تیسرا پہر بولتے ہیں اس کو, جو اس وقت وہ کرنا چاہیے. دن میں جو ہے 12 پہر ہوتے ہیں, یاد رکھیے یہ تیسرا پہر ہے رات کا. یہ ابتدا ہو رہی ہے, مطلب رات شروع ہو رہی ہے نا مغرب سے, تیسرا پہر ہے, آخری پہر ہے. اگر اب آئیے اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, ہمارا بزرگ پروردگار جو ہے رب ہر رات آسمانی دنیا پہ نزول کرتا ہے, ہر رات آسمانی دنیا پہ نزول کرتا ہے. اور جب رات کے آخری تہائی باقی رہ جاتی ہے اور ایک آواز لگائی جاتی ہے, کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں قبول کر لوں. اللہ آواز لگانے لگاتا, جاؤ آواز لگاؤ, کہ آواز لگاؤ کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں قبول کروں. پھر فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں عطا کروں. پھر آواز لگائی جاتی ہے کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے معاف کر دوں. اور یہ ہر رات ہوتا ہے. لیکن اب ظاہر سی بات ہے ہر رات تو ہم جاگتے نہیں ہیں. رمضان میں تو بہت ہی زیادہ ہم اس وقت تو بالکل روزہ جو بھی رکھ رہا ہے سب اٹھتے ہیں, تو اس وقت پہ غفلت نہ برتے ہیں. اس وقت کو دعا کے لیے, مغفرت کی دعا کے لیے, اس وقت کو توبہ کے لیے, اس وقت کو استغفار کے لیے. اور قرآن میں 2 سے 3 مرتبہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ سحر کے وقت میں استغفار کرتے ہیں. مومنوں کی صفت ہے. خواتین کو میں نے دیکھا 2 بجے 3 بجے سے اٹھ جاتی ہے سحر بنانے کے لیے. استغفار کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے, کام کرتے کرتے چالو رہ سکتا ہے. استغفار کے لیے کوئی خاص گھڑی, کوئی وقت, کچھ بھی نہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو یہ تو آٹا گونتے وقت بھی ہو سکتا ہے, کھانا بناتے وقت بھی ہو سکتا ہے نا. تو یہ ذکر چالو رہ سکتا ہے اللہ سے, اور اتنے پرائم ٹائم, اتنے افضل وقت میں. لیکن ہم کو اس کی چونکہ اہمیت بتائی نہیں جاتی. سحر مطلب صرف کھانا اور کھانا, اس کا ہم کچھ ہی فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. کوشش کریں کہ اب سحر میں اگر آپ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتے تو آپ پون گھنٹہ پہلے اٹھیں, 2 رکعت نفل پڑھ لیں, کچھ زیادہ نہ صحیح تو. اس کے بعد اپنے رب سے دعا کر لے جو کہ آواز لگا رہا ہے, چاہتا ہے معاف کرنا بندوں کو, چاہتا ہے دعا ان کی قبول کرنا, چاہتا ہے ان کے دکھ درد کو مٹانا, تو کیجیے آپ. سب سے افضل وقت ہے یہ, سب سے افضل وقت ہے دعا کا ادب. چونکہ سب سے افضل نفل عبادت تہجد کی نماز ہے, سب سے افضل ہے, چونکہ وقت ہی ایسا ہے کہ اس کی فضیلت ہو جاتی ہے اس نماز کی. اسی طرح اس وقت کی دعا, توبہ, استغفار یہ بھی اہم یاد رکھ. لیکن ہم روز اٹھتے ہیں سحر میں, لیکن اس وقت کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. تو اب سب لوگ کوشش کریں اس کا فائدہ اٹھائے, اور استغفار کے خاص طور سے استغفر اللہ, بس اتنا استغفر اللہ اتنا ہی آپ پڑھیں, استغفر اللہ. اس کے علاوہ بھی سید الاستغفار وغیرہ جن کے بڑے بڑے الفاظ یا لمبے الفاظ ثابت ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس کے بڑے فائدے ہیں, اس کے بڑے فائدے ہیں. بس موقع نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک مرتبہ اپنے شہر سے, بغداد سے کسی دور علاقے میں چلے گئے کچھ کام کے سلسلے میں. اب رات ہو گئی تو وہ چھوٹا سا خرید تھا, وہاں کوئی ہوٹل یا دکان یا وہ نہیں تھی کہ جہاں وہ رکے. آپ رات میں تلاش کرنے لگے, مسجد کے قریب گئے تو مسجد رات میں بند کر دی جاتی تھی, کسی سیکیورٹی یا کسی حفاظت کے تدبیر کے اعتبار سے مسجد ہی بند کر دی گئی. مسجد کے سامنے ایک شخص تھا جو روٹیاں ڈالتا تھا, اور وہ کے اندر ایک قدیم زمانے سے ٹریڈیشن ہے, وہ سالن گھر میں بناتے ہیں, روٹیاں باہر سے خریدتے ہیں, اور روٹیاں تندور میں سیکی جاتی تھی. تو بہرحال وہ روٹی ڈال رہا تھا, نان بھائی جس کو بولتے ہیں, یا جو بھی بہرحال نان ڈال آپ کے روٹی ڈالنے والا, تو وہ شخص ڈال رہا تھا. تو اس نے دیکھا کہ ایک مسافر پریشان ہے, تو کہا آپ آ جائیے اندر اور یہاں بیٹھ جائیے. اب کیا کریں, رات سردی والی ہے, تو تندور بھی ہے, تھوڑا گرم رہیں گا, لیکن سونے وغیرہ کی جگہ نہیں تھی. لیکن دکان ہوتی ہے چھوٹی سی دکان بیچاری. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہاں جا کر بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے تو دیکھا وہ آدمی رات جو آٹا گونڈ رہا تھا, چونکہ ابھی تو رات کی ابتدا تھی نا, وہ صبح کے لیے بنا رہا تھا چیزیں, تو استغفار کر رہا تھا. مطلب استغفر اللہ پڑھتے پڑھتے وہ آٹا گونڈ رہا ہے, فلاں کام کر رہا ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو تھوڑا سا ایک خیال آیا, کیوں نہ اس سے پوچھتا ہوں, اس کو کچھ فائدہ ہوا نہیں ہوا اس استغفار کا, اتنا پڑھ رہا ہے یہ, مطلب یہ ہمیشہ پڑھتا ہوں. تو انہوں نے سے پوچھ لیا کہ تمہیں اس استغفار کرنے کا کچھ فائدہ ہوا کبھی, استغفر اللہ یہ پڑھنے کا کچھ فائدہ ہوا کبھی؟ اس کے بڑے فائدے یاد رکھیے, ان گنت فائدے استغفار پڑھنے کے. تو کہا بہت فائدہ ہوا. کہا کیا فائدہ؟ کہا آج تک ایسا کوئی مسئلہ یا ایسی کوئی دعا نہیں تھی جو میں نے اللہ سے کی ہو اور وہ قبول نہ ہوئی ہو میں استغفار کرنے کی وجہ سے. تو کہا اچھا. کہا ایسی کوئی ہے جو باقی ہے؟ تو کہا ایک دعا باقی ہے جو قبول
نہیں ہوئی ہے۔ تو کہا کیا دعا ہے؟ تو کہا ہمارے زمانے کے بڑے امام ہیں، ان کا نام امام احمد بن حنبل ہے، خواہش ہے کہ میں ان سے ملوں، لیکن آج تک ان سے ملاقات میری نہیں ہوئی، اور میں اپنا بزنس چھوڑ کر بغداد نہیں جا سکتا ان سے ملنے کے لیے، چونکہ چھوٹا موٹا آدمی تھا، ایک دن 2 دن بھی سفر کرے گا تو اس کی بزنس تجارت مار کھا جائیں گے، بیوی بچے ڈیپینڈ ہے اس پر۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل کو بھی اس سے ملا دیا، استغفار کی برکتیں یاد رکھیں۔ تو بڑی برکت، جس کو کہیں گے برکت والا لفظ ہے یہ استغفر اللہ، اتنا ہی پڑھیے آپ، زیادہ یاد بھی نہیں تو، اور یہ ہماری مصیبتیں، دکھ، تکلیف، پریشانیاں، بیماری سب کچھ دور کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری تاثیرات دی ہے، یاد رکھیں۔ تو بہرحال سحر روز کر رہے ہیں، 1 مہینہ کر رہے ہیں، لیکن یہ الفاظ نہیں آ رہے، یا پھر جو لوگ قضا روزے رکھتے ہیں، یاد رکھیں قضا روزے کے لیے بھی اٹھتے ہیں نا، اس کے لیے بھی نیت ضروری تب بھی کی، تو سحر میں جب بھی اٹھے آپ، بہرحال یہ عام ہے، سال بھر کے لیے کیجیے آپ، لیکن رمضان میں تو ہم اٹھتے ہی، اس لیے میں نے کہا کہ خاص اس وقت کو ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں، ویسٹ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، یاد رکھیے، اور اس کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے، تو لہٰذا کوشش کریں کہ اس کا ہم فائدہ اٹھائے، اس وقت کا دعا کرے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ اور ویسے بھی تہجد کی نماز کی فضیلت میں ایک فضیلت کیا ہے معلوم آپ کو؟ کیونکہ سب سے افضل نفل عمل ہے، اس کی فضیلت کیا ہے کہ یہ بیماریوں کو دور کرتی ہے نماز۔ روایت کے اندر کئی الفاظ ہیں کہ تم رات کی نماز پڑھا کرو، یہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا شیوا تھا، اس رات کی نماز کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، تمہاری بیماریوں کو دور کرتا ہے، یہ الفاظ بھی حدیث کے اندر ہے۔ تو سحر کے وقت، مطلب رات میں تہجد پڑھنا، جو سحر کے وقت خاص ہے، تہجد کا وقت عشاء کے بعد چالو ہو جاتا ہے، لیکن یہ افضل وقت ہے، اس وقت تہجد پڑھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو بیماری سے پریشان ہیں، کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہماری نہیں سن رہا، نعوذ باللہ، آپ سنائیے تو صحیح اللہ تعالیٰ، پکاریے تو صحیح جیسا پکارنا چاہیے، کوشش تو کیجیے جیسا اس کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، یاد رکھیں۔ یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ آئیے چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے سنتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے اور بارش نہیں ہوئی کافی زمانے تک، تو آپ نے اپنا لاؤ اور لشکر لیا اور چل پڑے نماز استسقاء کے لیے، کہ آپ بارش کے لیے نماز پڑھیں گے، اور اپنے لاؤ لشکر کو لے کر چل پڑے۔ جب راستے میں چل رہے تھے تو آپ نے سب سے کہا کہ واپس چلو، ہم کو واپس جانا ہے۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی سلیمان ابھی تو نماز نہیں ہوئی، ہم تو نماز کے لیے جا رہے تھے نا، استسقاء، نماز نہیں ہوئی اور آپ واپس چلنے کا حکم دے رہے۔ تو کہا جب ہم راستے میں جا رہے تھے تو میں نے ایک چوٹی کو دیکھا، وہ پیٹھ کے بل لیٹی تھی، اپنے پیروں کو آسمان کی طرف اس نے کیا تھا، اور اللہ سے اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی۔ اب ہم کو دعا کرنے کی مطلب نماز استسقاء کی ضرورت نہیں ہے، بارش ہونے والی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اللہ تعالیٰ تو چوٹیوں کی بھی سنتا ہے، جانوروں کی بھی سنتا ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ مانگنا آئے مانگنے والے، مانگنے کا طریقہ ہے، مانگنے کے وقت ہے، مانگنے کا جس کو کہیں گے مخصوص وقت بتائے گئے، اوقات بتائے گئے، لیکن ہم لوگوں کو وہ نہیں، ہم کھا کچھ بھی رہے، پی کچھ بھی رہے، زندگی کیسی بھی گزارے، فکر اللہ تعالیٰ سنتا نہیں، اللہ سب کی سنتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو مانگا کبھی وہ دے دیتا ہے، جو مانگا کبھی اس کے بدلے کوئی مصیبت کو اتنی دور کر دیتا ہے، اور کبھی جو مانگا اس کے بدلے آخرت میں اجر دینے والا ہے۔ تو سننا تو ہے ہی اس نے، یہ بات طے ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا اس چیز کو بھی ہم سمجھیں۔ تو سحر کا وقت بڑا اہم ہے، تو اس وقت کو ہم ضائع کر رہے ہیں، خاص طور سے یہ سحر تو کر رہے ہیں لیکن توبہ نہیں کر رہے ہیں، استغفار نہیں کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، اور جو عورتیں ہیں جو نماز نہیں بھی پڑھتی ہے ان حالات کے اندر بھی ہے، تو استغفار کو تو کوئی ممانعت ہے ہی نہیں، یہ سب تو کر سکتی ہے نا رات کے وقت، رات کی دعا کا فضیلت اٹھا سکتی ہے، استغفار کی فضیلت اٹھا سکتی ہے، اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کر سکتی ہے، بہرحال بہت ساری چیزیں کر سکتی ہے اور کرنا چاہیے۔ آئیے اسی طرح صبح کے وقت ایک جو مسئلہ سحر کے اندر ہوتا ہے، یاد رکھیں، جو ہمیں علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بڑے مسائل ہوتے ہیں، لوگ پوچھتے بھی ہیں اور کبھی کبھی شرماتے بھی ہیں، لیکن بہرحال شرمانے کی چیز تو ہے ہی نہیں، یہ چیز چونکہ شرعی مسئلہ ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ صبح کے وقت ایک انسان ہوتا ہے جو جنابت کی حالت میں ہوتا ہے، مطلب وہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب وہ ایسی حالت میں ہونے کے بعد سوچتا ہے کہ اب میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں۔ اگر سمجھ لیجیے مثال کے طور پہ وہ سویا تھا، اب اٹھا تو سحر کو صرف 10 منٹ ہے، تو اب سحر کروں یا غسل؟ تو وہ سوچتا ہے کہ نہیں سحر نہیں ہوتی ایسی حالت میں۔ اور کبھی کبھار تو میں نے یہاں تک لوگوں کو سنا کہ ہم نے روزہ چھوڑ دیا۔ کیوں روزہ چھوڑ دیا؟ کہ رات میں غسل نہیں تھا تو روزہ چھوڑ دیا۔ دیکھیں غسل کا روزے سے کوئی لینا دینا نہیں، غسل کا آپ کی نماز سے فجر کی، لیکن روزے سے نہیں۔ تو آپ کو اگر غسل نہ بھی ہو، غسل واجب بھی ہو، تو آپ سحر کر لے سکتے ہیں، پھر اس کے بعد غسل کر لیں، اس کے بعد آپ فجر کی نماز کے چلے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں عائشہ فرماتی ہے اور کہتی ہے کہ بعض مرتبہ، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، بعض مرتبہ فجر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کے ساتھ جنوبی حالت میں ہوتے تھے، پھر آپ غسل کرتے تھے اور آپ روزے سے ہوتے تھے، مطلب آپ اٹھتے تھے، سحر کرتے تھے، روزہ شروع ہو گیا، پھر آپ غسل کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز کو جاتے تھے۔ تو غسل کا تعلق آپ کے نماز سے ہے، یاد رکھیں، اور روزے سے نہیں۔ تو روزے کے لیے آپ کوئی بھی حالت میں اٹھے، ٹھیک ہے، چاہے کہ ایک آدمی شادی شدہ ہو، ایک آدمی غیر شادی شدہ ہو، نوجوان ہو، یہ ہو سکتا ہے مسئلہ، تو کیا کرنا ہے اس کو؟
صرف اس کو سحر کرنا ہے، غسل لینا ہے، اور اس کے بعد نماز کو آپ چلے جانا ہے۔ تو روزے کا تعلق غسل سے نہیں ہے، مطلب سحر بھی لوگ کرتے نہیں اگر غسل نہیں ہے تو، کر بھی لے تو سمجھتے ہیں روزہ باطل ہے، کمزور ہے، ناقص رہیں گا آج کل، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اب اسی میں ایک مسئلہ، ایک پوائنٹ جوڑ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک انسان شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ، جوان ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، وہ سو گیا، اب ہوتا ہے فجر کا تو امی سو جاتا ہے انسان، سو گیا اور اس کا احتلام ہو گیا، مطلب پھر غسل واجب ہو گیا، تو لوگ سمجھتے روزہ ٹوٹ گیا اور پریشان ہوتے ہیں، اب سوال بھی نہیں کر پاتے نوجوان، تو کس سے سوال کرے، کیا بولے، اور سمجھتے روزہ ٹوٹ گیا۔ دیکھیے ایک اصول بتاتا ہوں، ایک جنرل اصول بتاتا ہوں، روزہ کسی چیز کے کھانے سے ٹوٹتا ہے، کسی چیز کے نکلنے سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ پیشاب نکل گیا روزہ نہیں ٹوٹا، وضو ٹوٹ گیا، آپ کا پیخانہ نکل گیا، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ آپ کو احتلام ہو گیا، ویٹ ڈریم دیکھ لیا آپ نے، آپ کا غسل ٹوٹ گیا، روزہ نہیں ٹوٹا، چونکہ چیز نکلی ہے۔ آپ کو بلڈ، کسی کو جو ہے ٹیسٹنگ کے لیے اپنا بلڈ دینا ہے، خود نکلا، روزہ نہیں ٹوٹا، نکلنے سے نہیں ٹوٹ رہی کوئی بھی چیز، ناک بہ رہی ہے، روزہ نہیں ٹوٹا اس سے، چونکہ باہر نکل رہی چیز، جا نہیں رہی اندر کچھ بھی، سمجھ رہے ہیں؟ تو نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یاد رکھیے، تو عمومی چیز ہے۔ تو اب یہاں کیسے روزہ ٹوٹ گیا سمجھتے ہیں، تو نوجوان پریشان، گھر میں بول سکتا نہیں، غسل کیسے لے، کسی سے مسئلہ پوچھ سکتا نہیں، اور پریشان ہوتے۔ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کے روزے پہ اس کا کوئی امپیکٹ، کوئی ایفیکٹ ذرہ برابر بھی نہیں آتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ مطلب اتنا بھی نہیں کہ آپ پریشان ہوں کہ میں اب کیسے کروں اور کیا کروں، آپ کا روزہ بالکل درست ہے، آپ اپنے روزے کو کنٹینیو کیجئے، یاد رکھیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چند باتیں تھی جو سحر کے تعلق سے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ آئیے روزے کے تعلق سے کچھ اور مسائل جو دیکھتے ہیں، جس کو ہم کہیں گے روزے کے اندر عمومی ہونے والی غلطیاں۔ اب یہ تھا روزے سے پہلے سحر کے اندر ہونے والی جنرل مسٹیکس جو ہم کرتے ہیں۔ اب آئیے وہ دیکھیں گے کہ روزے کی حالت میں ہونے والی کچھ غلطیاں، یقیناً یہ بات پوری نہیں ہو پائیں گی، تو اگلے جمعہ اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ تو روزے کے جو احکام نہ سیکھنا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ غلطی ہم کرتے ہیں کہ روزہ تو رکھتے لیکن اس کے احکام نہیں سیکھتے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، وہ غور سے سنیں آپ۔ جو چیز کا کرنا اللہ نے ہم پہ فرض قرار دیا ہے، جیسے توحید ہے، فرض ہے ہم پر، ہمیشہ اس حالت میں رہے کہ ہم ایک اللہ کو مانیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ فرائض ہے۔ تو جو فرائض ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، تو نماز جن چیزوں سے مکمل ہوتی ہے وہ چیزنا بھی فرض ہے۔ نماز کب ہوتی ہے اور کب نہیں ہوتی وہ جاننا بھی فرض ہے۔ جیسا کہ اگر نماز پڑھنا فرض ہے تو غسل سیکھنا بھی فرض ہے، چونکہ بغیر غسل کے وضو نہیں ہوتا اور بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے نا۔ تو جیسا نماز پڑھنا فرض ہے، غسل سیکھنا بھی واجب ہے، وضو سیکھنا بھی واجب ہے، نماز سیکھنا بھی واجب ہے، نماز کب ہوتی ہے اور کب ٹوٹتی سیکھنا بھی واجب ہے، سجدے سہو سیکھنا بھی واجب ہے، سب سیکھنا واجب ہے، چونکہ وہ فریضہ ہے نا۔ تو فریضے کو تکمیل کرنے کو جتنی چیزیں لگتی ہے سب سیکھنا ہم پر واجب ہو جاتا ہے۔ تو روزہ ہے، اب روزہ رکھنا فرض ہے، تو اس کے مسائل جاننا بھی کیا ہوا ہم پر، واجب اور فرض ہوا۔ لیکن عمومی طور سے روزے کے مسائل ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ دیکھیے روزے کے مسائل تو اتنے مختصر ہے، نماز کا تو میں بولوں گا ذرا بڑی کتاب ہو جائیں گی چونکہ غسل سے چالوں گا، لیکن روزے کا معاملہ تو ایسا ہے، ایک 30-40 پیجز کی کتاب میں مکمل مسائل آپ پڑھ لے سکتے روزے کے، کمپلیٹ، یا میں شاید زیادہ بول دے رہا ہوں، 30-40 بڑے فونٹ میں، وہ چھوٹی کتاب آئیں گی، اتنا آپ پڑھ لے الحمدللہ پورے مسائل معلوم ہو گئے آپ۔ چلو روزے کے معاملے میں مطمئن ہوں گے۔ اب ایک مثال دیتا ہوں آپ کہ روزے کے مسائل نہ جاننے سے کیا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، روزہ رکھا لیکن ابھی وہ کیا ہے، روزے سے پہلے کی عادتیں باقی رہتی ہے، اب چلتے چلتے کچھ اٹھا کے کھا لیا، مطلب اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا، اب عادت ہوتی نا، یہ اٹھا کے کھا لیا، امی کچھ بنا رہے تو ہاتھ ڈال دیا، بیوی کچھ بنا رہی تو ہاتھ ڈال کے اب کھا لیا۔ اب کھانے کے بعد اب تلمل شروع ہو جاتا اس کا، بیوی بول رہی روزہ ٹوٹ گیا تمہارا، بہت ہاتھا ڈالتے تھے نا، نہیں بولتے، سنتے نہیں نا، چلو اللہ نے تم سے بدلہ لے لیا۔ تو امی کے پاس جا رہا، امی بولے نہیں روزہ ہے تیرا، چچا کو فون لگ رہا، چچا ایسا ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا بیٹا تیرا، اب کھا لے تو کچھ بھی۔ ماموں کو فون، ماموں بولے نہیں روزہ ہے تیرا باقی ابھی، پورا دن ہے نہیں ہے نہیں ہے۔ اب یہ تو اس آدمی کا معاملہ ہوا جس نے کچھ کھایا نہیں بعد میں۔ اب ایک آدمی کیا رہا تھا، اب چلو کھا لیے نا اور کھا لیتا ہوں۔ اب جب اس نے سیکنڈ ٹائم کھایا، اب روزہ ٹوٹ گیا اس کا، کیونکہ جب فرسٹ ٹائم اس نے کھایا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرمایا جب کوئی غلطی سے کھا لے اور پی لے، یہ اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا، مطلب اس کی تقدیر میں تھا تو اللہ نے اس کو ایسا کھلا دیا۔ روزے میں کھا نہیں سکتے، حرام ہے روزے میں کھانا، لیکن اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا تھا تو اس نے کھا لیا، ہو گیا۔ تو جو ہو گیا ہو گیا، ختم ہو گیا، اب اس میں کوئی ملامت نہیں، کوئی کمزوری روزے میں نہیں آتی، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اب مسئلہ معلوم نہیں۔ اچھا دوسرا مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، آپ نے کسی وجہ سے روزہ توڑ دیا یا آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، بیمار اور مسافر کو چھوڑ کر، تو آپ روزے کو کنٹینیو تو نہیں کریں گے چونکہ وہ ختم ہو گیا، لیکن آپ کھائیں گے پیئیں گے نہیں، چونکہ دوسرے لوگ کھا رہے بھی نہیں ہیں، آپ اس کا احترام کریں گے اور سمجھے آپ بھی کھائیں گے پیئیں گے نہیں شام تک۔ تو اب اس نے کیا کیا، پہلے تو علم نہیں تھا کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہی نہیں، جو غلطی سے غفلت سے کھا لیا، غفلت اور غلطی سے یاد رکھی، جان بوجھ کے نہیں، تو نہیں ٹوٹا اس کا روزہ۔ لیکن اب وہ کوئی اس کو مشورہ دیتا اب کھا لو، اب کیا کھا لیے تو اب کیا دن کا فائدہ اٹھا لو، تو روزے میں وہ ایسا کھا نہیں سکتا، یاد رکھیے۔ لیکن اس کا روزہ بیسیکلی ٹوٹا ہی نہیں تھا،
لیکن اب چونکہ ٹوٹا نہیں تھا لیکن علم نہیں تھا، دیکھیں آپ پورا دن کشمکش، روزہ ہوا روزہ نہیں ہوا، کنٹینیو کروں کنٹینیو نہ کروں، چھوڑ دوں اور رکھ لوں، اور اس طرح سے آدمی پریشان ہوتا ہے۔ تو گزارش کروں گا روزے کے مسائل جان لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث فرمایا اس کے الفاظ ہے، جب تم میں سے کوئی شخص بھول کر کچھ کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا۔ تو مسئلے معلوم نہیں ہیں، جاننے کی ہم کوشش نہیں کرتے ہیں، اور بہت سارے مسائل اس سے جو ہے یاد رکھیے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اسی طرح یاد رکھیے روزے کی حالت میں کھانے سے ریلیٹڈ ایک چیز اور ہے جو یاد رکھیے، جس کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ویسے یقیناً نہیں کرنا چاہیے، لیکن ضرورت پڑنے پہ آپ کر بھی سکتے ہیں اور یہ جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ کیا ہے؟ روزے کی حالت میں ضرورت پڑنے پر چیزوں کو چکنا، کھانا نہیں چکنا۔ جیسے ایک عورت ہے کھانا بنا رہی ہے، اب اس کو چکنا ضروری ہے، کھانا کیسے بنا، چونکہ شوہر کا موڈ آلریڈی اس کا ہمیشہ خراب ہی رہتا بیچارے کا۔ اب کیا کریں گے؟ جب آپ شام میں آئیں گے تماشے ہو جائیں گے تو کیا کر سکتی ہو؟ کھانا نہیں ہے، زبان پہ لگا تھوک دے اس کو۔ آپ ایک بہت بڑے شیف ہے، کوک ہے، اب کیا کریں گے؟ کھانا بنا رہے ہیں آپ، اب سب وہ لوگ کھانے والے، شام میں غلطی ہو جائے تو پھر کیا ہونے والا ہے نا؟ تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ چیز میں آپ نے ڈالا چکا، نگلا نہیں، یاد رکھیا، زبان پہ لیا اور پھر تھوک دیا، اس کو سپٹ کر دیا، یہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کر سکتے ہی، چونکہ کھانے کا معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے سوور ہزاروں لوگوں کا آپ کھانا بناتے ہیں، آپ شیف ہو، آپ گھر میں ایک لیڈی ہو جس کا کھانا صحیح بننا ضروری ہے، لوگ بھوکے رہتے ہیں افطار کے وقت، ہے نا؟ تو آپ چک سکتے ہیں خالی، لوگ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، ارے نہیں وہ حرام، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یاد آپ کو ضرورت پڑنے پہ آپ نے لیا، زبان پہ لگا تھوک دے اس کو، یہ بات آپ طے کریں کہ آپ تھوکنے کا یاد رکھیں، چونکہ آپ روزے کی حالت میں، لیکن روزے کی حالت میں آپ کو ضرورت پڑنے پہ اگر آپ کو چیز چکنا چاہے تاکہ چک کے اس کا ٹیسٹ اور ساری چیزیں، پر عورتوں کو بھی مسئلے آتے ہیں، وہ زیادہ جانتی ہے کیا کیا ایشوز ہوتے ہیں، اور جو کوکس وغیرہ ہوتے ہیں جو کھانے بناتے ہیں بڑے، ان کو بھی پتا ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ وہ چکیں گے، نہیں تو نمک کا اندازہ نہیں ہوتا، فلا نہیں ہوتا، تو چکے اور اس کو سپٹ کرے، تھوکے، یہ بالکل ضروری یاد رکھے، اس بات کو ذہن نشین رکھے، یاد رکھے کہ اندر نہ جائے وہ، اچھے سے اس کو بعد میں آپ تھوک لے، کلی کر لے، جو بھی کرنا ہے وہ کر لے۔ یہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، آپ لوگ تو ماشاءاللہ جرمنی میں رہ رہے ہیں، اور بھی لوگ کہیں اور سے یورپ میں سن رہے ہوں گے مجھے، انڈیا سے کچھ لوگ سن رہے ہوں گے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کے پاس کوئی سسٹم کی اپڈیٹ آتی ہے، آپ کے پاس کوئی سافٹ ویئر کی اپڈیٹ آتی ہے، آپ کے پاس اگر آپ ٹیچر ہے تو ٹریننگ کی کوئی اپڈیٹ آتی ہے، نیو چیپٹر آپ کے سلیبس میں ایڈ ہوتا ہے، نیو ماڈیول آپ کے ورک میں ایڈ ہوتا ہے، نئے کام کا کچھ چیزیں آپ کو دی جاتی ہے، آپ کے آفس میں ایک نیا ماڈیول ایڈ ہو رہا ہے، کتنے دن کی ٹریننگ ملتی ہے آپ کو؟ 1 ڈے کی ٹریننگ، 2 ڈے کی ٹریننگ، 3 ڈے کی ٹریننگ، 15 ڈیز کی ٹریننگ، منتھ کی ٹریننگ، اور 1 مہینے کی ٹریننگ لینے کے بعد 1 ڈے کی ٹریننگ، یا 2 ڈے، 3 ڈے، 4 ڈے، 5 ڈے، 7 ڈے، یہ ٹریننگ لینے کے بعد آپ ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ لائف ٹائم اس چیز کو بھولتے نہیں ہیں۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے ہم کو 30 ڈیز کی ٹریننگ دی، پورا کمپلیٹ منتھ ہم کو ٹرین کیا گیا، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے تقوی اختیار نہیں کیا، اس کے بعد ہماری زندگی نہیں بدلی، اس کے بعد ہم ویسی زندگی جی رہے ہیں جیسے پہلے جی رہے تھے، ہماری لائف گوز آن اینڈ آن جیسی پہلے تھی، جو سٹارٹ کیا تھا رمضان سے پہلے۔ کیا فائدہ ہوا رمضان کا؟ مجھے بتائیے پھر یہ سب کر کے۔ یہ آج ہماری حالت۔ اللہ نے کہا روزے فرض کیے گئے تاکہ تقوی اختیار کرو، ہم نے روزے فرض اپنے اوپر مان لیے، لیکن تقوی اختیار کرنے نہیں، ایک کسٹمریلی، ایک رسمی طور سے ایک منتھ کو گزارنے کے لیے۔ یہ ہر کسی کا ایک تہوار ہوتا ہے، ہمارا بھی ایک تہوار ہے، ایک سیلیبریشن ہے، اور اس کو عید بولتے ہیں، اور اس کو منانے کے لیے ہم کو روزے رکھنا پڑتا ہے، تو ہم نے روزے رکھ لیے، نہ تقوی اختیار کرا نہ کچھ کیا۔ رمضان گئے، سب معاملہ ختم ہوا، رمضان شروع ہوئے تو ذکر چالو ہو گیا، رمضان شروع ہوئے تو نماز شروع ہوگی، رمضان شروع ہو تو قرآن کی تلاوت شروع ہوگی، رمضان شروع صدقہ شروع ہو گیا، رمضان ختم، پھر اگلے 11 مہینے کچھ نہیں کرنا ہے۔ Now we are waiting for next رمضان، پھر اگلے رمضان کے لیے ہم تیاری کریں، اب رمضان آئے گا تو پھر سے نمازی بننا ہے، یہ مقصد نہیں تھا۔ تو 1 منتھ کی ٹریننگ، 15 ڈیز کی ٹریننگ، 1 ڈے کی ٹریننگ آپ جب لیتے ہیں آپ کے جاب کے اندر، تو آپ لائف ٹائم اس کو یاد رکھتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کی ٹریننگ کے بعد کیسے ایسے ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو یاد نہیں رکھ پاتے، کیسے ایسے ہوتا ہے کہ زندگی چینج نہیں ہوتی، کیسے یہ ہوتا ہے کہ زندگی پھر ویسی رہتی ہے۔ اور یہ تو ان لوگوں کے لیے پھر بھی جو 1 مہینہ منا رہے ہیں، 1 مہینے میں روزے رکھ کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری تو ایک میجورٹی کا حال کیا معلوم آپ کو؟ رمضان آتا ہے تو ہم کو، اگر آپ اپنے ملک میں ہوتے جہاں سے آپ گئے ہیں تو رمضان ہوتا تو آپ کو رمضان کب پتہ چلتا؟ اور پہلی بار جب سڑکوں پہ تندور لگتے نا کھانے کے، جب پتہ چلتا رمضان آ گیا، مسجد کو رنگ دینے کی بات ہوتی تب پتہ چلتا رمضان آ گیا۔ اور ہمارے پاس پلاننگ کیا ہوتی ہے گھروں کے اندر؟ ماشاءاللہ رمضان آ رہے ہیں تو کیا پلاننگ ہے ہماری کہ ہم تلاوت قرآن کریں گے؟ کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ ذکر و اذکار میں اضافہ کریں گے؟ کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ ہم اپنے روٹین کو کیسا پلان کریں گے؟ کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ اپنے جاب کو کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ ہماری بیماریاں اگر ہے تو اس کے ڈائٹ اور اس کی میڈیکیشن کیسا کریں گے؟ کوئی پلان نہیں ہے۔ ہماری رمضان کی پلاننگ تو یہ کہ 30 ڈیز میں افطار میں کیا بنے گا؟ سچے دل سے بولیے جو عورتیں میری بات کو سن رہی ہیں۔ پہلے دن آلو کے سموسے، دوسرے دن آلو کے پکوڑے، تیسرے دن آلو کا فلاں، تیسرے دن فرینچ فرائز بنائیں گے، چوتھے دن ہو سکتا ہے فرینچ کی جگہ جرمن فرائز بنائیں گے آپ، 5ویں دن، 6ٹھے دن میں یہ کروں گا۔ یہ پلاننگ نہیں ہے۔ ڈسکشن کیا ہو رہا ہے آپ کے افطار کے بعد؟ دعائیں کرنا، چونکہ افطار کے بعد جہنم سے اللہ آزاد کرتا ہے لوگوں کو۔
افطار کے وقت ہماری چل رہا ہے کہ نمک اس میں کل کم ہو گیا تھا، آج ذرا بڑھانا ہے کہ بڑھائے نہیں بڑھائے، نہیں بڑے بنائے تو پہلے وہ سوکھے بن گئے تھے کل کے، آج کے تھوڑے گیلے ہونا چاہیے تھے، کل میں نے پہلے وارننگ دی گیا تھا کہ سموسے کی کارنر میں میرے کو ڈیزائن نہیں چاہیے، اگر ڈیزائن بنے گا تو گول نہیں، یہ والا ڈیزائن چاہیے، وہ برابر چپک رہے نہیں تمہارے سموسے بن رہے، پوری پلاننگ یہ، شربت کون سا بنایا، ہیٹ بہت تھی آج دن بھر، اے سی بنتا میرے پاس کا بڑی مشکل سے، یہ سب پلاننگ، یہ سب سبحان اللہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ یہ کر رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ایسا ہوتا ہے۔ رمضان بولے تو کپڑوں کا مہینہ، رمضان بولے تو کلر کا مہینہ، رمضان بولے تو گھر کے صوفہ سیٹس اور جس کو کہیں گے آپ پورے جو آپ کے پردے وغیرہ چینج کرنے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ بولے تو پتا نہیں، مطلب آپ ہم سمجھ رہے ہیں کہ وارڈروب کو اپڈیٹ کرنے کا مہینہ آ گیا، یہ نہیں ہے اس کا مہینہ، یہ روزے کا مہینہ ہے، یہ تقوی اختیار کرنا، یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ، یہ جہنم سے بچنے کا مہینہ، یہ جنت میں جانے کا مہینہ، یہ رب کو منانے کا مہینہ، یہ اپنے گناہوں سے کی زندگی کو پاک کرنے کا، یہ نیکیوں میں آگے جانے کا، یہ زیادہ سے زیادہ کمانے کا کم سے کم وقت مہینہ ہے، یہ اس کا مہینہ ہے۔ کیا کر رہے ہیں دیکھیں، پہلی فضیلت موسٹ امپورٹنٹ، اللہ نے اس میں روزہ فرض کیا، اور روزہ فرض کیا وجہ لعلکم تتقون، تاکہ ہم تقوی اختیار کریں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں، اپنے مقصد کو پہچانیں، اپنے خالق کو پہچانیں، وہ کیا چاہتا ہے اس عمل۔ ایک ٹریننگ ہے، وہ 1 منتھ دی جا رہی ہے، لائف چینجنگ سیشن ہونا چاہیے، لائف چینجنگ منتھ ہونا چاہیے، اس کا امپیکٹ پورے لائف پہ نظر آنا چاہیے، نیکسٹ ایئر پہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، ہول لائف پہ نظر آنا چاہیے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا رمضان میں، جو نمازیں پڑھی 5 ٹائمز پڑھی، تراویح پڑھی، ایکسٹرا نماز پڑھی، قیام اللیل کیا، ناؤ وہ ہیبیچول ہو گیا، وہ عادی ہو گیا، تو نماز پڑھتا رہے گا، یہ کام کرتا رہے گا۔ وائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے 30 days ٹریننگ، 29 منتھ جو بھی ہے اسلامک منتھ 29 30 days کا ہوتا ہے، تو 20 days یا 29 days یا 30 days کیا، اپروکسیمیٹلی 30 days ملے تو 150 ٹائمز اس نے نمازوں کو اپنے ٹائم پر پڑھا، ناؤ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ اس کا عادی ہو گیا، اب اس کو عادت ہو گئی، یہ اس کا لائف کا پارٹ بن گیا، اب اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا، اس سے تلاوت کی قرآن کی، اب وہ عادی ہو چکا، اب وہ ٹھیک ہے ایک پارا روز نہیں پڑھ پاتا ہے، لیکن ڈیلی 1 رکوع تو پڑھتا ہے، اور زندگی بھر پڑھے گا، وہ سال بھر کی اس کی عادت بن چکی، اسے رمضان میں گالی نہیں دی، اسے رمضان میں جھوٹ نہیں بولا، ایسی عادت پڑ گئی ماشاءاللہ، اب کبھی جھوٹ نہیں بول پاتا ہے، اب کبھی گالی نہیں دے پاتا، اس کی لائف چینج نہیں ہوئی، اس سینس میں کہ رمضان سے پہلے جیسا تھا رمضان کے بعد ویسا نہیں ہوا، اس کی لائف چینج ہو گئی، اس سینس میں کہ رمضان سے پہلے وہ جیسا تھا ویسا نہیں رہا، اس کے بعد وہ بدل گیا، جیسے کہ انسان دھول میں گندا تھا، میلا تھا، کچلا تھا، غلاظت میں تھا، جب وہ نہا کے نکلتا ہے کیسا پاک ہو جاتا ہے، تو ویسا رمضان نے پاک کر دینا چاہیے، چونکہ رمضان کا معنی علماء لکھتے ہیں یہ رمضان یرمزون سے آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جلا دینا، خاک کر دینا، مٹا دینا، وائپ آؤٹ کر دینا، کس چیز کو؟ گناہوں کو جلا دینا، مٹا دینا، وائپ آؤٹ کر، یہ پہلی فضیلت تھی، موسٹ امپورٹنٹ فضیلت، اس کو پانے کی ہم کوشش کریں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، رمضان کی اور فضیلت کیا ہے؟ رمضان کی فضیلت ہے یاد رکھیے، وہ یہ ہے یاد رکھیے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کا بینیفٹ یہ ملتا ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش جن و شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ یوں ہیں، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور تمام سرکش جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت! رمضان آیا، جنت کے دروازے کھل گئے، آسمان کے دروازے کھل گئے، کس لیے کھل گئے؟ اللہ کی مغفرت کے لیے کھل گئے۔ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ جنت کھلی ہے، مغفرت عام ہے، آ جاؤ لے لو۔ جہنم کے دروازے بند ہیں، کوئی کھلا نہیں یاد رکھتے، کیونکہ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مہینے میں جس کو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت، وہ صلاحیت دی ہے، اس کو ایک ذریعہ بنایا ہے اپنے آپ کو جہنم سے نجات پانے کا، جنت میں جانے، اور اسی کے ساتھ سرکش جن اور شیاطین قید ہیں۔ کیا چاہیے تھا؟ جنت کھلی، جہنم بند، اور جہنم میں لے جانے کے لیے جو بہکاتا ہے وہ بھی بند۔ حدیث میں الفاظ ہے سرکش جن اور شیاطین، جو جس کو کہیں گے ایول جنس، اور جس کو کہیں گے جو شیاطین ہوتے ہیں، ان سب کو قید کر دیا جاتا ہے، شیروں میں ڈال دیا جاتا ہے، زنجیروں میں ڈال دیا جاتا ہے، جکڑ لیا جاتا ہے، تو بہکانے والا بند، جنت کھلی، جہنم بند۔ سبحان اللہ، کیے جاؤ اعمال، راضی کر لو رب کو، کرا لو اپنی مغفرت، پہنچ جاؤ اس ڈیسٹینیشن پہ جہاں سے نکالے گئے تھے، جنت بولا جاتا ہے، ہمارا مقام وہی یاد ہے، انسان جنت میں بنایا گیا تھا، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، یہ بات میں بھی جانتا ہوں، کہ جو چیز جہاں بنتی ہے سب سے اچھی چلتی ہے۔ جرمن گاڑیاں ویسے تو پورے دنیا میں مشہور ہیں، لیکن جب انڈیا جیسے کنٹری میں آتی ہے، ہائٹ بڑھانا پڑتا ہے، چینجز لانا پڑتے ہیں، اس لیے کہ انڈیا کے اندر سپیڈ بریکرز ہیں، بڑے بڑے پاٹ ہاؤس ہیں، گڑے ہیں، چینج کرنا پڑتا ہے۔ جو چیز جہاں بنتی ہے سب سے اچھی ہوتی ہے۔ ہم کہاں بنے تھے؟ ہم جنت میں بنے تھے،
ہم جہنم میں بھی نہیں رہ سکتے ہیں، ہم دنیا میں بھی نہیں رہ سکتے، دونوں جگہ پہ ہم نہیں رہ سکتے بھائی۔ وہی ڈیسٹینیشن پہ ہم جا کے رہ سکتے جہاں ہم بنائے گئے تھے، ہمارے باپ بنائے گئے تھے، آدم علیہ السلام۔ جنت ہے، جنت کھلی ہے، جہنم بند ہے، بہکانے والا قید میں ہے، تو بس آگے بڑھو۔ تو لوگ کہتے ہیں لیکن گناہ تو ٹھیک ہے، شیطان بند ہے، لیکن پھر بھی لوگ رمضان میں گناہ کرتے ہیں۔ وہ اس لیے گناہ کرتے ہیں کہ ان کی نفس عادی تھی 11 مہینے گناہ کی، تو کیا ہوتا ہے اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ جیسا اگزامپل کے طور پہ پنکھا ہے، فل اسپیڈ میں چل رہا تھا، آپ نے بٹن بند بھی کر دیا تو کرنٹ تو نہیں ہے، لیکن کرنٹ نہیں ہونے کے باوجود بھی وہ بہت دیر تک گھومتا رہتا ہے۔ ہم کو عادت ہوگی 11 منتھ شیطان بہکاتا ہے۔ یہ منتھ آ رہا رمضان کا، تو کچھ نہ کچھ تو نفس کے اندر بولتے ہیں، نفس برائی کی عادی ہو جاتی ہے۔ بٹ اینی وے، ہم کو اپنے آپ کو فائدہ اٹھانا ہے اس منتھ کا۔ تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ جنت کھلی ہے، جہنم کے دروازے بند ہے، اور جن اور شیاطین قید ہے۔ آئیے اس مہینے کی اور ایک فضیلت کیا ہے جو لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے۔ یہ ایک روایت کے مطابق رمضان میں کیا گیا عمرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی گئے عمرے کے برابر، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے حج کے برابر۔ بہت بڑی بات۔ رمضان میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے مال دے رکھا ہے، استطاعت دے رکھی، ضرور جائے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں آپ جو میری بات کو آج سن رہے ہیں، آپ لوگ اپنے فیشن پر، اپنے وارڈروب کو چینج کرنے پر، سمر اور ونٹر کے ڈریس پر نہ جانے کتنے تھاؤزنڈز آف روپیز جس کو بولیں گے آپ خرچ کر دیتے ہیں، مطلب پیسہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن جب عمرے اور حج کی بات آتی ہے نا، کنجوس بن جاتے ہیں ہم لوگ۔ کئی لوگ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بیوی کے پاس بھی 14 جس کو کہیں گے آ چکا ہے لیول کا فون، شوہر کے پاس بھی 14 ہے، 15 آنے والا تو اس کی تیاری کر رہے ہیں، یا کم از کم پھر دوسرا برانڈ یوز کرے تو 22 اور 23 اس کا آ چکا ہے، وہ یوز کر رہے ہیں۔ آپ کے 2 ہینڈ سیٹ کے اندر ایک عمرہ ہو جاتا ہے آرام سے، آپ جس کنٹری سے آ رہے اس سے۔ اور اگر آپ انڈیا سے ہیں تو اس ایک ہینڈ سیٹ میں آپ کے 2 لوگوں کے عمرے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن توفیق نہیں ہے، مزاج نہیں ہے نا، سوچ نہیں ہے نا۔ ہاں، آپ جس برانڈز کے جوتے پہن رہے دیکھیں، جو گاڑیوں کو آپ چینج کرتے ہیں، ماڈلز کو اپڈیٹ کراتے ہیں، انجن کو اوورآل کراتے ہیں، یہ سائز بڑھاتے ہیں، وہ سائز کم کرتے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں آپ۔ لیکن آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ ہر سال میں عمرے کو جاؤں، چونکہ میں آلریڈی اتنا پیسہ پتہ نہیں کہاں ویسٹ کر رہا ہوں۔ میں پلان کروں اپنے لائف، ایٹ لیسٹ کچھ نہیں تو میں 2 سال میں ایک بار جاؤں، اللہ نے دے رکھا ہے، ایٹ لیسٹ کچھ 3 سال میں ایک بار جاؤں۔ کتنے لوگ جو میری بات کو سن رہے ہیں 5-5 سال ہو جاتے ہیں، سیونگز الحمدللہ آپ کے پاس ہے، انڈیا میں گھر بنا چکے ہیں، دنیا کے اور ملکوں میں کیا کیا کر چکے ہیں، جرمنی میں گھر خرید چکے ہیں، سب ہے، اللہ کے گھر جانے کی یاد نہیں آتی۔ رمضان ہے، فائدہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے؟ رمضان میں نہیں جا سکتے، کبھی اور جاؤ، نکالو چھٹی۔ عمرے کے لیے تو کیا ہے، آپ کو ہارڈلی 1 ڈے چاہیے بس عمرے کے لیے، 3 دن کا ٹور نکالو۔ نہیں اب جائیں گے تو خریدنا بھی پڑے گا، نہ گھومنا بھی پڑے گا، نہ امی کے لیے لینا پڑے گا، ابا کے لیے لینا پڑے گا، انڈیا میں یہ بھیجنا پڑے گا، چھوڑو سب۔ 3 دن کے لیے نکالو ٹور، جاؤ، 1 دن جانے کا، 1 دن رہو، اللہ کے گھر کی زیارت کرو، عمرہ کرو، جاؤ مدینہ، وہاں سے نکل کر ٹرانسپورٹیشن، سپر ٹرانسپورٹیشن اویلیبل ہے، جو موڈ جو مینس چاہیے اویلیبل ہے۔ جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد زیارت کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی، جاؤ اور پھر وہاں سے واپس آ جاؤ اپنے ملک۔ 3 دن میں کر سکتے ہو، کرنے والا۔ اب گئے تو لمبا جانا چاہیے نا، ایک پورا پکنک اور ہالیڈے منانا چاہیے نا، نہیں ضرورت کرو جو کر سکتے ہو، تو عام دنوں میں عمرہ کرو، اللہ نے طاقت دیا ہے تو رمضان میں کرو، جاؤ، بہت بڑی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ ہم پتہ نہیں کس کس کے گھر پہ جانا چاہتے ہیں، آج کل تو سٹارز کا دور ہے نا، ان کے گھر کے سامنے کھڑا رہا، وہ انفلوئنسر سے ملا، اللہ کی گھر کی زیارت کی بات کر رہا ہوں، مسجد نبوی کی زیارت کی بات کر رہا ہوں، قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بات کر رہا ہوں، جاؤ، جا کر آؤ، جا سکتے، ٹھیک۔ یہ بڑا فضیلت کا مہینہ۔ آئیے اس کی ایک اور فضیلت کیا ہے، قیامت کے دن روزہ سفارش کرنے والا ہے۔ میں پوری حدیثیں نہیں رکھ رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے، لیکن حدیث کے الفاظ ہے کہ قیامت کے روز روزہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گا اور کہیں گا اے اللہ، یہ بندہ صرف میرے وجہ سے بھوکا پیاسا رہا، لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں قبول کر۔ حدیث میں آتا اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کر لیں گے، سبحان اللہ۔ روزہ سفارشی بننے والا، روزہ وسیلہ بننے والا ہے، روزہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بننے والا۔ لوگوں نے پتہ نہیں کون کون سے ذریعہ اپنے دل سے اپوائنٹ کر لیے، یہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ذریعہ ہے، اپناؤ اس کو ایڈاپٹ کرو، اس کو اپٹ کرو، اس کو لو، اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ یہ بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ، بہت اہم چیز ہے سمجھنے کے لیے اور سمجھنے والوں کے لیے، دونوں باتیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو روزہ سفارشی، یہ انٹرسیشن کریں گا میرے اور آپ کے لیے، یہ بیچ میں میڈیم بن جائیں گے اللہ کے پاس کہ اللہ میرے لیے بھوکا پیاسا رہا، میری سفارش، میرا انٹرسیشن قبول کر، اس کے لیے اللہ رب العزت اس کو قبول کریں گے، ہے نا۔ اسی طرح رمضان کی کیا فضیلت ہے، روزے کی کیا فضیلت ہے، سنیے۔ روزے کا اجر بے حساب، کاؤنٹ لیس ہے۔ حدیث میں کیا الفاظ آتے ہیں آپ سنیے غور سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا بڑی بات ہے، مطلب یہ حدیث قدسی اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں قال اللہ عز وجل، کہ تمہارا رب فرماتا ہے، مطلب حدیث قدسی آپ فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے سوا روزے کو چھوڑ کر، کیوں؟ فإنہ لی وانا اجزی بہ، اس لیے کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کا اجر دینے والا ہوں۔ سبحان اللہ، تمام اعمال کا ثواب بتا دیا گیا، نماز پڑھو، نماز باجماعت پڑھو گے تو 25-27 گنا ثواب ملیں گا، لیکن روزے کا ثواب نہیں بتایا گیا، کہا فإنہ لی، روزہ میرے لیے اللہ فرما رہا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا اجر دینے والا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اندازہ لگائیے کتنا بڑا ثواب ہے، یاد رکھیے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ فرما رہا میں دوں گا اس کا۔ کیا توقع رکھتے ہیں آپ اللہ رب العزت کی ذات سے؟ کیا دیں گا آپ کو بدلے میں؟ جو حیثیت والا انسان ہوتا ہے نا، اس کی حیثیت دیکھ کر بات کی جاتی ہے، وہ کیا دیں گا۔ اگر میرے جیسا آدمی کہے کہ میں کچھ دوں گا آپ کو، کچھ کام کرے، تو آپ بولیں گے یار ایڈوکیٹ فیض اتنا کما لیتا ہے تو اتنا تو شاید دے ہی دیں گے۔ ایک شہر کا سب سے مالدار انسان میرے شہر کا کہتا ہے کہ میں کچھ دوں گا، تو آپ بولیں گے سب سے مالدار ہے بھائی میرے شہر کا، تو کچھ نہ کچھ تو بڑی چیز ہی دے گا۔ ایک آدمی ہے جو اس صوبے کا، اس پورے اسٹیٹ کا سب سے مالدار انسان ہے، وہ کہتا کچھ دوں گا، تو آپ بولیں گے اس کی حیثیت کے حساب سے کچھ نہ کچھ تو بڑی چیز ایکسپیکٹڈ ہے۔ یہاں اللہ رب العزت فرما روزہ میرے لیے اور میں اس کا اجر دوں، اس لیے کہ یاد رکھیں روزہ ایک ایسی خالص عبادت ہے، حتیٰ کہ میں نے بچوں کو بھی دیکھا روزہ رکھتے ہیں اور ان کو خاموشی میں لے جا کے بولے چل یہ کھا لو، بچہ ہی بولتا نہیں میں نہیں کھا سکتا ہوں، میں روزے سے ہوں، تو اجر اللہ دینے والا ہے، عبادت اللہ کے لیے، اجر اللہ دینے والا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کیونکہ ابھی ٹائم نہیں ہے وہ چیز ڈسکس کرنے کا، فضیلت لے رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ روزہ تو رکھے خالی بھوکے پیاسے رہے، باقی چغلی غیبت یہ وہ برائیاں چالو ہیں، آخر میں لوں گا اس پارٹ کو، تو فائدہ نہیں ہوتا روزے کا، کچھ فائدہ نہیں۔ ہاں روزہ رکھے بول کے ایک کھانا پوری سمجھتے ہیں آپ ایک لائن اگر آپ کو لکھنا ضروری تھا تو لکھ دیا آپ نے، بٹ وہ کوئی میٹر نہیں کریں گی، جو اجر ہونا وہ نہیں ملے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، تو روزے کا اجر بے حساب، اور روزے داروں کی کیا عزت ہے اللہ کے پاس۔ جنت کے کتنے دروازے آپ جانتے ہیں؟ 8 دروازے۔ جہنم میں کتنے دروازے آپ جانتے ہیں؟ 7 دروازے، کیونکہ اللہ کی رحمت جو اس کے غضب پر بھاری ہے، وہ جہنم کے 7 ہے، جنت کے 8 دروازے، اور ان دروازوں میں ایک دروازے کا نام کیا ہے؟ باب الریان، اور باب الریان میں سے کون جائیں گے؟ جو روزہ رکھتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے والے ایک مخصوص دروازے سے جانے والے ہیں، اور روزے دار جب اس سے گزر جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائیں گا، دوسرے لوگ نہیں جانے والے اس دروازے سے۔ یہ اسپیشل پریویلیج لوگ ہیں، یہ اسپیشل وہ لوگ ہیں۔ اب ایک آدمی سوال کر سکتا ہے سارے لوگ تو کوئی بھی دروازے جو اندر ہی پہنچنے والے ہیں، ہے نا، لیکن یہ کیا ہے؟ میں بول رہا ہوں یہ اسپیشل پریویلیج ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ لوگ تو ٹریول کرتے ہیں انٹرنیشنل، فلائٹ ریڈی ہے آپ کی، اناؤنسمنٹ ہوتا ہے فلائٹ جب ریڈی، حالانکہ سب اسی فلائٹ میں جانے والے ہیں، آگے پیچھے بیٹھنے، اناؤنسمنٹ کیا ہوتا ہے کہ زون 1 کے جو لوگ ہیں جو پیچھے ہوتے ہیں عام طور سے وہ پہلے آ جائے، پھر زون 2 کے لوگ آ جائے، پھر زون 3 کے لوگ آ جائے، لیکن وی آئی پی کلاس میں ٹریول کرنے والے، بزنس کلاس میں ٹریول کرنے والے، فریکوینٹ ٹریولر، یہ ٹریولر وہ ٹریولر، وہ جب چاہے اس میں آ جائے۔ او ہو پریویلیج، وہی فلائٹ میں جا رہے ہیں، وہی دروازے سے گزرے، کچھ الگ نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی پریویلیج ہے۔ تو لوگ بیچارے لائن میں لگے ہیں، اگر 280 کی فلائٹ ہے، 320 کی فلائٹ ہے، آج کل تو کم نمبر ہے، بڑی بڑی فلائٹیں آج کل بند ہو گئی ہے کورونا کے بعد، بہرحال تو لوگ اندر جا رہے ہیں، تو ایک آدمی بیچ میں سے چلتے ہوئے آتا ہے، سب اس کو دیکھتے ہیں اور یہ ڈائریکٹ جا رہا ہے، مطلب یا تو یہ وی آئی پی ہے، یا تو یہ کیا بولتے ہیں آپ کا بزنس کلاس میں بیٹھا ہے، فرسٹ کلاس میں بیٹھا ہے، یا پھر یہ فریکوینٹ فلائر ہے، یا پھر پلیٹینم گولڈ پتہ نہیں کیا کیا رہتا ہے، وہ ممبر ہے بھائی، کیا عزت ہے، کبھی بھی آ کے گھس جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کیا اسپیشل ملا؟ کچھ بھی نہیں، وہی کھاتے ہیں، وہی پیتے ہیں، وہی فلائٹ میں وہی آکسیجن اندر رہتی ہے، کچھ نیا نہیں رہتا، وہی لیبارٹری یوز کرتے ہیں، مطلب ٹوائلٹ بھی الگ نہیں کہ ان کے الگ، سب کامن ہے، ایک عزت بس دی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت جنت کا ایک دروازہ بنانا، اس میں سے روزدار کو گزارنا، اس سے بڑی کیا فضیلت ہوں گی روزے کی اور اس مہینے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو بڑا خاص کیا، اس لیے ویلکم خاص ہو رہا ہے، ویلکم خاص ہو رہا ہے، ریسیپشن خاص ہو رہا ہے، انٹرنس خاص رکھا جا رہا ہے بابر ریان سے گزرنے والے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، اس کی فضیلت میں ایک فضیلت ہے، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہر افطار کے بعد جہنم سے آزاد کر، مطلب جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے رب العزت خوش ہو جاتا ہے اور روز افطار کھولتے وقت آزاد کر دیتا ہے لوگ جہنم، مطلب ایسے لوگ جو برے اعمال کر کے اپنے آپ جہنم میں جانے والے تھے، اس منت اپنے رب کو خوش کرتے روزہ رکھ کر اب جنتی بن جاتے ہیں، جہنم سے ہر روز آزادی دی جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے حدیث سے ریفرنسز نہیں رکھ رہا ہوں، ٹائم زیادہ ہو جائے گا، بٹ ساری ریفرنسز آپ کو مل، تو آپ دیکھیں جہنم سے آزادی کا وقت ہے، یہ روزے کے اندر افطار کے وقت آزادی مل رہی، مطلب کتنا بڑا عمل ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے رمضان میں سیام، مطلب روزے رکھنے والا اور قیام کرنے والا، روزے قیامت صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہونے والا، رمضان کے اندر قیام اور سیام رکھنے والا، مطلب
نمازیں پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمایا اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں 5 ٹائم کی نمازیں پڑھوں، اور میں روزے رکھوں، اور جو ہے زکوٰۃ ادا کروں، تو قیامت کے دن میں کن میں شمار ہوں گا؟ میرا میں اللہ کی عبادت کروں، کسی اور کی نہ کروں، نماز پڑھوں، روزے رکھوں، زکوٰۃ دوں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوں گا؟ کن لوگوں میں مجھے انکلوڈ کیا جائے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، آپ سے فرمایا صدیقین اور شہداء میں تیرا شمار ہو، صدیقین اور شہداء میں تیرا شمار ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، یاد رکھیں، یہ ابن خزیمہ بازار کی روایت، کتنی بڑی بات، بہت بڑی فضیلت کا مہینہ ہم پہ آ رہا ہے، یاد رکھیں۔ روزے کے تعلق سے اور ایک چیز آتا ہے، یاد رکھیں، رمضان کا مہینہ ہے، اس کی ایک بڑی فضیلت کیا ہے معلوم آپ کو؟ روزہ تو ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، وہ ہے شب قدر۔ شب قدر رمضان کی بہت ہی اہم فضیلت ہے، یاد رکھیے۔ اور شب قدر کے تعلق سے کیا بات آتی ہے؟ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آیا تو ہم کو جمع کیا، اور جمع کر کے ہم کو یہ کہا کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے، امپورٹنس کے اعتبار سے، کی فضیلت کے اعتبار سے، اس کی اہمیت کے اعتبار سے اتنی زیادہ ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یہ 1000 منتھ سے بیٹر ہے، یاد رکھیے یہ رات جو ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ تمام خیر اور بھلائی سے محروم رہا، اور فرمایا لیلۃ القدر ایک بد نصیب سے چھین لی جاتی ہے۔ اس مہینے میں ایک رات شب قدر، لیلۃ القدر، قرآن اٹھائیے، 38 پارہ کھولیے، 97 نمبر کا سورہ پڑھیے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ بات کیا بات، یہ کتاب جو نازل ہوئی نا وہ بڑی ہے، یہ جس مہینے میں نازل ہو گئی وہ مہینے کو فضیلت دے دی اس کتاب میں، قرآن میں۔ یہ جس رات میں نازل ہوگی اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل کر دیا اس قرآن میں۔ یہ جس قوم اور نسل اس کو اٹھا لیتی ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتی ہے، کتاب ہی ایسی یہ نازل ہوئی۔ اور اس رات کی فضیلت کیا؟ 1000 منتھ سے بیٹر ہے۔ یہ قدر میں جاگنا ہے۔ اب جب شب قدر کی بات آتی تو ہم بس لوگ رہتا کون جاگیں گا؟ بچوں تم جاگ لو، کیوں بڑوں کو جنت میں نہیں جانا ہے؟ آپ نے بہت کما لیا، گھر میں ماحول بنائیں گے تو ہوں گا، اب کل کام ہے کون کریں گے؟ میں آپ سے کوشچن پوچھتا ہوں، کل کوئی بیمار اللہ نہ کرے ہو جائے تو راتوں میں نہیں جائیں گے؟ آپ سب ایکسکیوزز دیں گے ایسی، کیا پتہ یہ رات اگلے سال ملے نا۔ گھر میں شادی بھی آئے تو ماشاء اللہ پھر تو کیا چلتا ہوں، ایک ایک مہینہ آ کے سوجی پوری جاگ جاگ کر۔ ایون جرمنی میں رہتے ہیں تو مجھے، میں جانتا ہوں ہماری دیسی شادیاں وہاں بھی مشہور ہے بڑی، اللہ ہی رحم کرے، سانچک بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ وہاں جرمنی رہ کر بھی، دنیا میں جا کر بھی لوگ سدھر نہیں رہے ہیں، بہرحال دیکھ نہیں رہے کہ قرآن و سنت یہ ہے، دین یہ ہے، یہ سب نہیں ہے۔ بہرحال وہاں بھی دیسی شادیاں چل رہی ہے، رات رات بھر جاگا جا رہا ہے، آنکھیں سجائی جا رہی ہے، 15 دن جاگا جا رہا ہے، 8 دن کی چھٹی ڈالی جا رہی ہے۔ دین کے لیے نہیں ہو رہا کہ 5 دن آپ اگر کام نہیں کم کر سکتے تو چھٹی لے لے، کام کو آگے پیچھے کرے، شفٹ کو چینج کرے۔ آخری عشر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا آخری عشرہ جاگتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، قیام کرتے تھے، اپنے بیویوں کو جگاتے تھے کہ اٹھو شب قدر ہو سکتی ہے، کرو 5 راتیں، 21 رمضان، 23، 25، 27 and 29، یہ 5 میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اور آپ کو میں سمجھتا پتا ہوں گا رات پہلے آتی دن بعد میں آتی اسلام میں، اس لیے تراویح پہلے پڑھتے پھر روزہ بعد میں رکھتے، وہ تو پتہ چلا سا 21 ہوگی ختم، 22 کو 21 سمجھ لیں۔ جاگیے، عبادت کیجیے، قرآن پڑھیے، نماز پڑھیے، ذکر و اذکار کیجیے، صدقات کیجیے، دینی دروس وغیرہ سنیے۔ جو عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی وہ بھی اس رات کو منائیں، کیسے منائیں؟ باقی سب کام کرے جو کر سکتی، قرآن نہیں پڑھیں گی ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھیں گی، باقی سب کر سکتی، ذکر کر سکتی، اذکار کر سکتی، توبہ کر سکتی، استغفار کر سکتی، صدقہ کر سکتی ہے۔ شب قدر کی دعا ہے نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، دعا پڑھیں، سب کر سکتی ہے عورت۔ بہرحال رات آنے والی ہے، بڑی اہم رات ہے، چھوڑنا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، تلاوت خوب کرنا ہے، خوب تلاوت کرنا ہے، اس بات کو یاد رکھنا، اور ایسی تلاوت کرنا ہے کہ عادی بن جانا ہے تلاوت کا، پورا لائف عادت ہو جانا، کیونکہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اسی لیے اس کو بولتے ہیں شہر رمضان شہر القرآن، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، the month of Ramadan is the month of Quran، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ قرآن کا مہینہ، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تراویح میں سن رہے ہیں، ہدایت لگا کے ٹی وی پر، ریڈیو پر سن رہے ہیں نا، تو اس کی عادت ڈالو، خوب پڑھو، ایسی عادت کہ ڈیلی 1 رکوع کا مس کم، چلو رمضان میں 1 پارہ پڑھ رہا تھا، لیکن یہ بہت بدنصیبی ہے ہماری، یہاں رمضان بھی آگے چلے جائے اور اس میں بھی ہم نہ پڑھیں۔ دیکھیے جو ماڈرن قرآن آج کل آ رہے ہیں نا، جو نئے قرآن کی جو پرنٹ آتی ہے نا، 300 پیجز کی ہوتی ہے، کھول کے دیکھ لیجیے، وہ ایکسٹرا پیجز چھوڑ دیجیے، لیکن جو عربک والے ہوں گے 300 پیجز کو آپ دیکھ لیں کیسا آپ سو کر سکتے استعمال، 300 پیجز ہے، تو آپ کو پڑھنا ہے کتنے ڈیز کے اندر؟ 300 پیجز کو 30 ڈیز میں پڑھنا، لیکن 300 پیجز میں 2 سائڈ ملا کے بول رہا ہوں، وہ 2 سائڈ ملا 600 بھی ہو سکتی کاؤنٹنگ کے طور پر، 1 پیج 1 2 ہو جاتا ہے،
ڈیلی آپ کو اگر پڑھنا ہے اور قرآن کو آپ کو ختم کرنا ہے 1 منتھ کے اندر تو کتنے پیج پڑھنا خالی اتنا دیکھ لیجیے. وہ زیادہ اسٹرگل نہیں کرنا. جیسے پاروں کے اعتبار سے بانٹ دیا گیا آلریڈی تو پاروں کے حساب سے پڑھ. اور پھر عادت ایسی بنا لے کہ بعد رمضان وہ 1 پیج ضرور پڑھوں گا کم از کم. تو ہوگا کیا معلوم آپ کو, ڈیلی آپ جب 1 پیج پڑھیں گے 300 ڈیز میں قرآن ختم ہو جائیں گا. نیکسٹ 1 ایئر میں آپ مور دین 1 قرآن ختم کر پائیں گے. تو رمضان میں تو کیجیے, بعد رمضان ڈیوائڈ کر لیجیے کیسے پاروں کے حساب سے کرنا ہے. کہ یہ پاروں کے حساب سے نہیں کرنا چاہتے اب ڈیلی, تو ایسا کیجیے پھر کہ اگر ویکینڈ میں زیادہ پڑھ سکتا ہوں تو ویکینڈ کو میں پلان کر لیتا ہوں کہ میں سیٹرڈے اینڈ سنڈے میرا ویکینڈ ہے تو یہاں زیادہ کر لیتا ہوں. پھر اس کے بعد کے ٹائم میں تھوڑا کم, جیسا کہ ویکینڈز پہ میں 2 پاراس پڑھ لوں گا, 1.5 کر لوں گا. باقی میں ڈیز کے اندر تھوڑا سا اپروکسیمیٹلی ہاف اور 3/4 تک پڑھوں گا 1 پارا, تاکہ میرے قرآن کم از کم ختم ہو. کیونکہ رمضان میں ہی قرآن ختم کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہے. اگر کوئی نہ بھی کر سکے, بیمار ہے, مجبور ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, لیکن جو تو کر سکتے ہیں وہ تو کرے نا کم از کم. یہ اس میں پارٹ لے. رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے, اس میں قرآن کو نہ چھوڑے, یاد رکھیے. اب آئیے رمضان کی اوپر فضیلت غور سے سنیں. رمضان کو پانے کے باوجود جو آدمی اپنی مغفرت نہ کرائے, اپنے سنس کو اللہ سے معاف نہ کروا لے, اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف نہ کروا لے, تو وہ انسان یاد رکھیے وہ بد نصیب ہے. حدیث کے الفاظ دیکھیے, اس لیے نبی کا حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ ایک مرتبہ ممبر منگایا اپنے آپ کو. ممبر ہوتا ہے نا خطبے میں جو ہوتا ہے جمعہ میں, پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا کہا آمین, دوسری پہ قدم رکھا کہا آمین, 3 اس کو سٹیپ, تھرڈ پہ سٹیپ پہ قدم رکھا کہا آمین. اپنا فوٹ رکھتے گئے اوپر آمین آمین آمین. لوگوں نے کہا یہ کیا تھا آمین آمین آمین, آپ پہلے تو نہیں کیا تھا. تو کہا جب میں نے پہلے سٹیپ پہ قدم رکھا جو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا تھا, تب میں نے اس پہ قدم رکھا, انہوں نے مجھ سے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ہو شخص پر جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے. کہو آمین, تو میں نے کہا آمین. اتنی بڑی بات ہے نا. رمضان کا مہینہ پا کر اپنی مغفرت نہ کرا سکنے والا انسان کیسا ہے معلوم آپ کو, جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جس کو کہیں گے نا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا مستحق ہوگا. مطلب اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دے رکھی کہ یہ مہینے میں اللہ کو راضی کر سکتے, اپنی مغفرت کرا سکتے, جنت حاصل کر سکتے. جو ایسا نہ کرے اس کو بددعا دی گئی آمین والی. کیا کہا جبرائیل علیہ السلام نے, اے محمد اس کے لیے خرابی ہے, اس کے لیے برائی ہے اس شخص کے لیے جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے. میں پوری حدیث نہیں رکھ رہا ہوں, حدیث کافی لمبی ہے لیکن وقت نہیں ہے چونکہ اور بھی باتیں ہم کو رکھنا ہے. میں شارٹ میں خالی جو ہمارا وہ تھا کا پارٹ وہ رکھ رہا ہوں. جو روزہ نہیں رکھتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں, ان کا انجام کیا ہوں وہ بھی سوچ. روزہ رمضان کی بات ہو رہی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مفہوم رکھ رہا ہوں حدیث کا, حدیث طویل ہے. رات میں آپ سوئے ہوئے تھے, رات میں آپ کو نیند سے جگایا گیا, 2 فرشتے آپ کو اٹھا کر ایک چڑھائی پہاڑ کی طرف لے گئے, پہاڑ پہ لے جا کر آپ کو چھوڑ دیا. آپ نے وہاں دیکھا کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے جبڑے یہ پارٹ یہ کاٹے جا رہے ہیں اور خون نکل رہا ہے اور وہ الٹے لٹکے ہوئے. سوچیے تھوڑا سا, الٹے لٹکا ہوا ہونا, جہنم کی آگ میں الٹے لٹکا ہوا ہونا, جبڑوں کا کاٹا جانا اور خون کا بہنا. اور آپ سب جانتے ہیں بلڈ کیا ہوتا ہے, فلو کرتا ہے نیچے کی طرف. تو جب کسی کے ہاتھ سے مار لگا انگلی پہ تو کیا بولتے لوگ, ہاتھ اوپر کرو, ہاتھ اوپر, تاکہ فلو کم ہو جانا اوپر. ابھی آدمی کا فلو نیچے کی طرف ہے تو الٹا لٹکا اور جبڑا کاٹا ہے. آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں, تو کہا گیا یہ تمہاری امت کی وہ لوگ ہیں کار میں جلد بازی کر. تو روزہ چھوڑنے والوں کا بہت دردناک انجام ہے. روزہ تو رکھنا, اس کو رکھنا, ہر بالغ انسان کو رکھنا, عاقل انسان کو رکھنا. جو پاگل ہے اس کے لیے نہیں, بالغ ہو, عاقل ہو, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, کوئی بھی ہو, غلام ہو, سب کو رکھنا. رمضان کا فرض روزے کی بات کر رہا ہوں, سب کو رکھنا, چھوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, امپورٹنٹ آسپیکٹ تھا یہ. جو ہے چند باتیں تھیں جو رمضان کی فضیلت کی. اب آئیے کچھ باتیں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں, رمضان میں اور کیا کیا کرنا ہے, تاکہ فضیلت کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ بھی آ جاتا ہے. وہ شارٹ میں رکھتا ہوں. پہلا تو آپ کو روزہ رکھنا ہے جو ہم نے دیکھا, چھوڑنا نہیں. دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں تو عمرہ کرنا, نیک کاموں میں اضافہ کرنا, مطلب گڈ ڈیڈز کو بڑھانا ہے, اپنے گناہوں سے بچنا ہے. کیونکہ حدیث میں الفاظ ہے, جو شخص روزہ رکھے اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑے, روزہ رکھے اور غیبت وغیرہ چغلی گالی دینا نہ چھوڑے, اس کی اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی حاجت ہی نہیں. تو گڈ ڈیڈز میں اضافہ کرنا, بیڈ ڈیڈز سے بچنا ہے, اچھائی کو بڑھانا ہے, برائی کو کم کرنا ہے. چوتھا عمل کیا کرنا ہے, صدقات اور خیرات کرنا ہے, جتنا دے سکتے زیادہ سے زیادہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آتا ہے اتنا صدقات اور خیرات کرتے جیسا تیز آندھی اور طوفان چل رہا ہے. تیز آندھی طوفان آتی کیسا ہوتا ہے, اتنا زیادہ صدقات خیرات کرتے. عام دنوں میں تو کرتے ہی, خاص ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے توبہ استغفار کرنا ہے, خوب اللہ سے معافی مانگنا ہے, خوب دعائیں کرنا ہے, توبہ کرنا اپنے گناہوں کے لیے, استغفار کرنا ہے, جو چکا آگے کی زندگی میں جو اللہ سے جو ہے پناہ مانگنا ہے گناہوں سے, خوب توبہ استغفار کرنا ہے. ایک اور کام جو کرنا ہے, خوب کثرت سے تلاوت قرآن, ایسی تلاوت قرآن جس کی عادت ہو جائے, عادت ایسی ہو جائے کہ بعد رمضان میں اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. 7واں کام قیام اللیل آپ کو کرنا ہے, راتوں کی نماز قائم کرنا ہے. اسی طرح 8واں کام بول سکتے ہیں قیام اللیل کے ساتھ ساتھ شب قدر کو پانا ہے, قدر میں قیام اللیل کرنا ہے. تو قدر میں بھی نیکیاں بہت کرنا ہے. شب قدر کو آپ کو تلاوت قرآن, نماز پڑھنا ہے, پھر جو ہے رات میں ذکر کرنا, اذکار کرنا, توبہ کرنا, استغفار کرنا, شب قدر کی دعا پڑھنا ہے, صدقات کرنا, بہت کچھ کرنا.
لیکن آپ کو قیام اللیل کرنا ہے، 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ شب قدر کو پانا ہے، لیلۃ القدر کو پانا ہے، 9 کام آپ کو کرنا ہے، لیلۃ القدر میں قیام کرنا ہے، چونکہ لیلۃ القدر کے قیام کی فضیلت کیا معلوم آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو لیلۃ القدر میں رات کی نماز پڑھے ایمان کے ساتھ اور اس نیت سے کہ اللہ معاف کرے گا، تو اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ شب قدر کی فضیلت، شب قدر میں قیام اللیل کی فضیلت، وہ بھی کرنا ہے۔ اسی طرح 10 کا ہم اعتکاف کر سکتے تو کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے 10 ڈیز کا اعتکاف کرتے ہیں۔ ایک سال آپ نہیں کر پائے تو اگلے سال آپ نے 20 ڈیز کا اعتکاف کیا۔ رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں اعتکاف کر سکتے تو اعتکاف کریں، مرد اور عورت دونوں کریں۔ اسی طرح اس مہینے کو اپنے لیے مغفرت کا مہینہ بنا لے، رب کو راضی کر کے اچھے کام کر، توبہ کر، استغفار کر، تو رب کو راضی کرنے کا مہینہ بنانا ہے، اپنی مغفرت کا مہینہ بنانا ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں تقوی اختیار کرنا ہے، چونکہ اسی لیے تو مہینہ دیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اسی لیے تو یہ مہینہ دیا گیا تقوی اختیار کرنے کے لیے۔ اسی طرح جو اس مہینے کو جہنم سے آزادی کا مہینہ بنانا، اس مہینے کو جہنم سے آزادی کا مہینہ بنانا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح اس مہینے میں خوب دعائیں کرنا، اپنے لیے، اپنی اعلیٰ اولاد کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، بہت دور دور تک یاد رکھنا۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام کی یہ صفت اور خصوصیت ہوتی ہے، یاد رکھنا، وہ بہت دور کی سوچتے کہ وہ صرف اپنے لیے کبھی دعا نہیں کرتے، ہر دعا ان کی نسلوں کے لیے ہوتی ہے، بہت دور کی فکریں ہوتی ہیں۔ یہ عام بات نہیں، خوب دعائیں کی۔ اسی طرح اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اس مہینے تو زکوٰۃ نکالی، کیونکہ جنرلی میں نے دیکھا لوگوں کو رمضان سے رمضان زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اگر اس مہینے آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں ہر سال تو پھر اس مہینے آپ زکوٰۃ بھی نکالے۔ ایک پوائنٹ بہرحال اس میں رہ گیا تھا رمضان سے تعلق سے، اس کو ہم ایڈ کر دیتے ہیں۔ اس میں رمضان کے اندر فطرہ نکالے، رمضان کے خاتمے پر، یاد رکھیں اتنا ایک پوائنٹ رہ گیا تھا، فطرہ ضروری یاد رکھیں، اس لیے کہ جو لرزشیں، جو گناہ ہمارے سے روزے میں ہو جاتے ہیں، چھوٹی موٹی خطائیں وغیرہ، فطرہ دینے سے حل ہو جاتا ہے۔ فطرہ کیا ہوتا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے، چاند دیکھنے کے بعد، مطلب جو آپ کی چاند رات ہوتی ہے، چاند دیکھنے کی بات سے لے کر عید کی نماز سے پہلے آپ غریب انسان کو اپنے گھر کے ہر فرد کی طرف سے، چاہے بڑا ہو، چھوٹا ہو، غلام ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، سب کی طرف سے 2.5 کلو گیہوں یا 2.5 کلو چاول یا 2.5 کلو منقع یا 2.5 کلو پنیر یا جو بھی غذائیت کھانے کی چیز ہوتی ہے کسی غریب کو آپ دے، یہ آپ کو بحال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں اضافہ کر لے فطرہ۔ یہ تقریباً 15 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو اس مہینے میں ہم کو خاص طور سے کرنا ہے۔ تو یہ ہوئی اس مہینے کی فضیلت۔ اب آئیے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی بات ہو رہی تھی، کیا کرنا ہے، تو سب آ گیا فضیلت میں، ہم کو نماز، روزہ یہ سب لگ دیا، تو اب ڈوز کا نہیں رکھتا ہوں، اب ہم ڈونٹ کی طرف چلے جاتے کہ کیا نہیں کرنا اس میں۔ ہر وہ گناہ جو عام دنوں میں گناہ ہے وہ رمضان میں بھی گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہر وہ گناہ جو عام دنوں میں گناہ ہے رمضان میں بھی گناہ ہے، لیکن رمضان میں اس سے خاص طور سے ہم کو بچنا ہے۔ کیوں؟ تو رمضان میں اس کرنے کی بدرجہ اولا وعید ہوں گی، مطلب جس کو کہیں گے گناہوں سے تو ہمیشہ بچنا ہے، رمضان میں خاص بچنا ہے۔ جیسا چغلی تو ہمیشہ حرام ہے، غیبت ہمیشہ حرام ہے، جھوٹ بولنا ہمیشہ حرام ہے، ہمیشہ حرام ہے نا، کسی کے اگینسٹ آپ لائے کرے یا اس کو اگینسٹ اس پہ کوئی الزام ڈالے، یہ سب حرام ہے۔ لیکن رمضان میں یہ بدرجہ اولا حرام ہے، مطلب رمضان میں زیادہ حرام ہے عام دنوں میں نہیں کرنا، چونکہ اگر کوئی انسان صرف بھوکا اور پیاسا رہے، وہ چغلی، غیبت، یہ وہ سب کرتا رہتا، اللہ کو کیا ضرورت ہے ایسے انسان کے روزے کی؟ مجھے بتائیے، باقی سب کام کر رہا ہے سنفل اور گناہ کی، کیا ضرورت؟ خالی بھوکے پیاسے رہنا کا روزہ ہے کیا؟ ہم تو اکثر ایسا سمجھتے ہیں بھوکے پیاسے رہو، دن بھر غیبت کرو فونوں کی، بھوکے پیاسے رہو بس دن بھر بات کرتے رہو، باقی کام کا ہے نماز، روزہ، قرآن، کچھ نہیں۔ تو ہم کو ہر گناہ سے بچنا ہے، جو عام دنوں میں بچتے ہیں ان سے بچنا ہے، اور زیادہ بچنا ہے۔ مطلب جھوٹ تو عام دنوں میں حرام ہے، روزے میں بھی حرام ہے، بدرجہ اولا ہم کو بچنا ہے، کیونکہ روزہ تقوی اختیار کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اب اگر روزہ رکھ کر بھی تقوی اختیار نہیں کریں، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑے، تو پھر کیا فائدہ ہوا روزے کا؟ بتائیے مجھے، نہیں ہوا نا فائدہ؟ یاد رکھیے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر وہ گناہ جو عام دنوں میں گناہ ہے اس میں بچنا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ اور ڈونٹس میں تھوڑا سا اس میں اضافہ ہے، باقی سب تو آگے کامن۔ اور کیا اضافہ ہے ڈونٹ میں ہمارے لیے؟ اور 2 چیزیں، 3 چیزیں جس کو بولیں گے، ایسا آپ کاؤنٹ 2 ہی ہوتی ہے لیکن 3 بھی آپ بول سکتے ہیں اس کو، 3 چیزیں اور ہیں جو حلال ہے لیکن ابھی حرام کر دی گئی ہم کو روزے کے حد تک خالی۔ سن رائز کے پہلے شروع سے تو سن سیٹ تک، مطلب سورج نکلنے سے شروع ہو جاتا ہے تو سورج ڈوبنے کے تک، مطلب ڈوب جائے تو اس کے بعد وہ کر سکتے، حالانکہ وہ حلال چیزیں ہیں لیکن وہ ڈونٹس میں آتی ہیں، صرف روزے کی حد تک، چاہے فرض روزہ ہو چاہے نفل روزہ ہو۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز، آپ کھائیں گے پیئیں گے نہیں، تو اگر اس کو ایک کاؤنٹ کر لے تو دونوں کو ایک ہی ساتھ ڈال دیجیے، سنگل کیٹیگری میں ڈال دیجیے، الگ نہیں کرتے ہیں۔ اور اگر الگ کرے تو کھائیں گے نہیں اور پیئیں گے نہیں۔ اور تھرڈ کام، اگر آپ میرڈ ہو یا ان میرڈ ہو، آپ سیکشل ڈیزائر والے کام نہیں کریں گے یا اپنے بیوی سے سیکس نہیں کریں گے، بس اتنا منع ہے۔ 2 چیزیں منع، ایک طرح سے کھانا پینا ایک ہی کیٹیگری میں آ گیا، دوسرا شہوت، سیکشل ڈیزائرز کی طرف بھی نہیں جانا ہے، اور ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے چاہے آپ جوان ہو، مطلب جس کو کہیں گے چاہے آپ میرڈ ہو یا ان میرڈ ہو، تو اس طرح کا کرے، بس اس سے بچنا ہے۔ ڈونٹس کے اندر ہر وہ چیز جو عام دنوں میں منع ہے وہ اس میں منع ہے، لیکن ڈونٹس میں تھوڑا اضافہ ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھ کے ہم نے جو ہے یہ کام چھوڑنا ہے، اور وہ کیا چھوڑنا ہے؟ سورج نکلنے سے لے کر تو سورج ڈوبنے تک، جس کو ہم کہیں گے، ہم کو جو ہے ڈاؤن سے ڈسک تک، یاد رکھیں جسے کہیں گے، ہمیں جو ہے کھانا پینا نہیں کرنا ہے اور بیوی کے ساتھ نہیں رہنا ہے، شہوت والا کام نہیں کرنا ہے، یہ 2 چیزیں بہر منع ہے۔
باقی تو منع کی لسٹ آپ کو پتا ہے ساری اتنی لمبی، وہ تو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزوں کو بھی منع کیا گیا، تو ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھی، یہ مختصر باتیں تھی جو میں نے مناسب سمجھی آپ تمام کے سامنے بحال میں رکھوں کہ رمضان کے تعلق سے اس کی فضیلت، اس کے ڈوز اور اس کے ڈونٹس کے تعلق سے میں نے کوشش کی آپ کے سامنے رکھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ کوشچن آنسر کا سیشن بھی اس کے اندر ہے، تو باقی چیزیں آپ کوشچن آنسر میں کچھ اگر میں لیکچر سے بچ گیا ہو، کوئی چیز میں نہیں بتا پایا ہوں، ہم کوشچن آنسر کے سیشن میں انشاءاللہ عزیز یہ ساری چیزیں باقی کی دیکھ لیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو روزے کو رکھنے کی اور رمضان کے مہینے کو صحیح سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کے لیے اس مہینے کو برکت والا، فضیلت والا، رحمت والا اور مغفرت والا مہینہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ایسی عبادتیں ہم سے لے لے جن عبادتوں کے ذریعے ہماری مغفرت ہو جائے۔ اللہ رب العزت جو ہماری ٹوٹی ٹوٹی عبادتوں کو بہرحال قبول کرے، ہم تمام کو اس مہینے کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے ایمان اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔